بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے پریزنٹ مسلمس اے کیس آف رانگ آئیڈینٹی، یعنی مسلمانوں کا کیس جو ہے وہ غلط شناخت کا کیس ہے، اپنی شناخت انہوں نے غلط کر رکھی ہے۔ دیکھیے، میں اس سے پہلے ایک بار مصر گیا تھا، وہاں تقریباً 3 ہفتہ میں رہا، بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ کچھ عرب جو ہم سے اتفاق رکھتے تھے، انہوں نے وہاں ایک فلیٹ لے لیا تھا کرائے پر 1 مہینے کے لیے، اس میں رہتا تھا اور لوگوں سے ملتا تھا۔ تو میں دعوت کی بات کرتا تھا، مثلا ایک صاحب نے کہا کہ من نحن، ہماری آئیڈینٹی کیا ہے، ہماری پہچان کیا ہے؟ تو میں نے کہا وہ پہچان تو قرآن حدیث میں بتا دی گئی ہے، وہ ہے شہداء، المسلمون شہداء اللہ فی الارض۔ شہداء کا مطلب ہوتا ہے دعوت، دائی، گواہ، یہ ہے پہچان۔ یہ ان کی سمجھ میں بات نہیں آئی، اور 3 ہفتے میں رہا، لیکن وہاں پر کوئی میرے ساتھ کوئی زیادہ تعداد اکٹھا نہیں ہو سکی۔ ابھی دیکھیے آپ، مصر میں نعرہ لگایا کچھ لوگوں نے، اینٹی حسنی مبارک، یعنی اینٹی اتھارٹی نعرہ۔ حسنی مبارک وہاں 30 ایئرس سے رول کر رہے تھے، تو ان کے خلاف نعرہ لگایا کہ حسنی مبارک جو ہیں وہ چھوڑے تخت ہو جائے۔ تو وہاں پر 1 ملین آدمی تحریر اسکوائر میں جمع ہو گئے، ہم کو 10 آدمی بھی نہیں ملے تھے۔ یہ جو موومنٹ چلی ہے مصر میں، کل 18 دن چلی ہے، تقریباً اتنی میں بھی وہاں تھا۔ 18 دن میں مجھے 18 آدمی بھی نہیں ملے، ان کو 18 لاکھ آدمی مل گئے۔ یہ میں نے لکھا تھا رسالے میں، سفر نامے میں۔ اس کا راز کیا ہے؟ ان کو یہ بات اپیل نہیں کرتی کہ نحن شہداء اللہ فی الارض، ہماری پہچان جو ہے، ہماری آئیڈینٹی جو ہے وہ دائی کی آئیڈینٹی ہے، یہ ان کو متاثر نہیں کرتی۔ دوسری آئیڈینٹی انہیں وہ کرتی ہے کہ حکومتوں کو توڑنا ہے، اتھارٹی کو ہمیں چیلنج کرنا ہے، یہ ان کی سمجھ میں آتا ہے۔ اتنا ہنگامہ ہوا، ملین مارچ کیا گیا وہاں پر، یہاں تک کہ حسنی مبارک ملک چھوڑ کے چلے گئے۔ دیکھیے، یہ سادہ بات نہیں ہے، یہ سادہ بات نہیں ہے۔ میں جب پڑھتا ہوں قرآن مجید میں ابلیس اور آدم کا قصہ، ابلیس اور آدم پر ملائکہ کا قصہ، تو مجھے لگتا ہے کہ ساری انسانیت کی کہانی اس میں موجود ہے۔ اگر آپ سوچیں تو سب کچھ موجود ہے اس میں۔ وہ یہ بھی ہے کہ اتھارٹی کو چیلنج کرنا، یہ بھی موجود ہے اس میں۔ یہ سیٹنک پالیٹکس ہے، لیکن اس میں ساری تاریخ میں یہ چیز چھا گئی۔ اس وقت کیا ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، آدم سے پہلے جنات وہاں پر تھے، جن کو ابلیس کہتے ہیں، وہ جنات کا سردار تھا۔ تو
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ملائکہ اور جنات دونوں آدم کے آگے جھک جائیں، تو ملائکہ تو جھک گئے، اور شیطان نے یعنی جنات کے سردار نے انکار کیا، اس نے اللہ کے اتھارٹی کو چیلنج کیا. تو اتھارٹی کو چیلنج کرنے کا پہلا واقعہ نون ہسٹری میں جو ہے ابلیس کا واقعہ. اس وقت اس نے کہا تھا کہ لا تنکرن ذریتہم الا قلیلا، یعنی ساری انسانیت کو میں ایسی مبتلا کر دوں گا، اپنی سنت پر چلا دوں گا. وہی دیکھیے ہو رہا ہے. یہ مسلم نان مسلم، بلیور اور نان بلیور سب اسی پہ چلے جا رہے ہیں. اتھارٹی کو چیلنج کرنے کے جب کھڑا ہوتا ہے کوئی آدمی تو دھوم مچتی ہے، کراؤڈ اکٹھا ہوتا ہے، وہ لیڈر بن جاتا ہے. حالانکہ نتیجہ کچھ نہیں. اب مصر میں دیکھیے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، خوشیاں، لوگ ڈانس کر رہے ہیں خوشی میں، لیکن کچھ ہوا، کچھ بھی ہوا کچھ نہیں. اس قسم کا واقعہ اس سے پہلے مصر میں کئی بار ہو چکا ہے. اسی مصر میں یعنی 1948 میں جب وہاں پر فلسطین میں آ گئے تھے یعنی یہودی، فلسطین کی سرحد اور مصر کی سرحد ملتی ہے. تو حضرت بننا نے اس وقت کی عادت کی، وہ جلوس نکالا انہوں نے قاہرہ کی سڑکوں پر. تو 1 لاکھ آدمی اکٹھا ہو گئے، اور نعرہ کیا تھا؟ لبیک یا فلسطین، لبیک یا فلسطین. یعنی ہم فلسطین میں جو داخل ہو گئے یہودی ان کو مار کے بھگا دیں گے، سمندر میں ڈھکیل دیں گے. خوب تقریریں ہوئیں، لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا. یعنی 1 لاکھ آدمی اکٹھا تو ہو گئے، نتیجہ کیا نکلا؟ یو ہیو ٹو سی دا ریزلٹ. یہ تھا 1948 میں. اس کے بعد پھر وہاں پر تحریک چلی کنگ کے خلاف، کنگ فاروق کے خلاف، وہ بھی اینٹی اتھارٹی تھی. تو اخوان المسلمون اور وہاں کے فوجی سردار دونوں مل کر کے نکالنے میں کامیاب ہو گئے. ان کو شپ پر اٹھا کر کے اٹلی بھیج دیا گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ خوشیاں منائی گئیں، بہت خوشیاں. لیکن کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. جنرل نجیب جو ہے اس کی جگہ بیٹھ گئے. اب پھر نجیب کے خلاف شکایتیں پیدا ہوئیں، نجیب کو ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا. پھر ناصر بیٹھ گئے، پھر ناصر کے خلاف شکایتیں پیدا ہوئیں. یہ مسلم بردرہڈ جو ان کو ساتھ دیا تھا انہوں نے پہلے، ان کے لیڈروں کو اس نے پھانسی دے دی، جیل میں بند کر دیا. تو جب جواب ناصر گئے تو پھر انور سادات آ گئے، ان سے بھی اختلاف ہوئی، یا تو گولی مار دی گئی ان کو. اس کے بعد حسنی مبارک آ گئے، ان کے خلاف ہنگامہ. اینٹی اتھارٹی چیلنج جو ہے لوگ خوب دھوم مچاتے ہیں اس کے لیے. کوئی سوچتا نہیں کہ نتیجہ کیا ہے. نتیجہ نہ پہلے نکلا نہ آج نکلتا ہے. اینٹی اتھارٹی چیلنج یہ سیٹنک پالیٹکس ہے. اور شیطان کے راستے پر چلے گا جو، تو وہ تو تباہی ہے، اس میں تو کچھ نہیں ملنے والا ہے. تو یہاں پر دیکھیے چیز کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ لوگ بھول چکے ہیں. اسوہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ مکہ میں اتھارٹی کا سینٹر کون تھا؟ دارالندوہ. وہاں پہ اتھارٹی کا سینٹر تھا. دارالندوہ کے تحت کعبہ چلایا جا رہا تھا. دارالندوہ کے تحت سارے معاملات طے کیے جاتے تھے. تو دارالندوہ واز دا سینٹر آف اتھارٹی ان مکہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کیا، دارالندوہ کے خلاف کوئی جھنڈا نہیں اٹھایا، کچھ بھی نہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے پیغمبر تمہارا جو کام ہے وہ دعوت ہے، کسی اتھارٹی کو چیلنج کرنا نہیں ہے.
یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے مکہ میں 610 عیسوی میں آپ نے شروع کی اپنا مشن، تو وہاں پر بھی ایک اتھارٹی تھی. اس اتھارٹی نے اپنی اتھارٹی کو مس یوز بھی کیا تھا. یعنی کعبہ میں سینکڑوں بت رکھ دیے اور حج کرتے تھے ننگے ہو کر کے، نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے. رایت الذی ینہیٰ عبدًا اذا صلی. تو اتھارٹی کو غلط استعمال کرنے کا مثال موجود تھی وہاں مکہ میں. ظلم بھی کرتے تھے، وہ مارتے تھے رسول اللہ کے ساتھیوں کو. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتھارٹی کو چیلنج کرنے والی کوئی پالیسی نہیں چلائی وہاں پر. صرف دعوت، صرف دعوت، صرف دعوت، صرف دعوت. یہاں تک کہ 13 سال کے بعد جب وہ لوگ مارنے پر تل گئے آپ کو، تب بھی آپ نے، اس وقت آپ کے ساتھی اتنے تھے کہ آپ چاہتے تو لڑتے ان سے. پہلے تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ حبش چلے جاؤ، پھر خود بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے. تو وہاں بھی دیکھیے مدینہ میں یہود تھے، تقریباً 50% یہود تھے مدینہ میں اس وقت. تو یہود کے پاس اتھارٹی تھی اس وقت مدینہ کی. وہاں بھی آپ نے یہودیوں کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلائی، یہود کی اتھارٹی کو چیلنج نہیں کیا. وہاں پر کیا تھا؟ قرآن کو پڑھ کر سنانا. تو آج صحابہ مقری کہ جاتے تھے، مقری، مقری مانے پڑھ کر سنانے والا. جس طرح سے مکہ میں مشرکین کو اتھارٹی ملی ہوئی تھی دارالندوہ کے تحت، ایسی مدینہ میں بھی اتھارٹی ملی ہوئی تھی یہود کو. نہ یہاں پہ چیلنج کیا اتھارٹی کو، نہ وہاں چیلنج کیا اتھارٹی کو. یہ ہے رسول اللہ کا ماڈل. دونوں جگہ آپ نے دعوت دعوت دعوت. جیسے مدینہ آپ پہنچے تو آپ نے پہلی تقریر میں کہا تھا کہ جو یہاں کہا تھا وہی وہاں بھی کہا، اتقوا النار ولو بشق تمرہ. مکہ میں بھی دعوت، مدینہ میں بھی دعوت. اور اب کیا ہے مسلمانوں میں؟ دعوت کے بجائے وہ اتھارٹی کو چیلنج کرنا. یعنی غیر مسلم اتھارٹی کو بھی چیلنج کرتے ہیں، مسلم رولر کو بھی چیلنج کرتے ہیں، یہ کہا کر کہ یہ مسلم دشمنوں کا ایجنٹ ہے. یعنی اس وقت تقریباً ہر مسلم ملک میں تحریکیں چل رہی ہیں. ابھی آج کی خبر جو ہے، الجیریا میں، یمن میں، بحرین میں، مصر میں، موراکو میں، اردن میں، ہر جگہ. کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مسلم رولر ہے یہ دشمنوں کا ایجنٹ ہے، یہ امریکہ کا ایجنٹ ہے اور یہودیوں کا ایجنٹ ہے. یعنی ہر جگہ اتھارٹی کو چیلنج کرنا ہی انہیں کام نظر آتا ہے. اس معنی کہ پوری امت جو ہے شیطان کے اس میں پھنس گئی ہے، یعنی تزئین میں. شیطان کا طریقہ کیا ہے؟ غلط کام کو بیوٹیفائی کر کے بتانا. اصل کام تو یہ ہے، اصل کام تو یہ ہے کہ رولر کو بدلو، اصل کام تو یہ ہے کہ اتھارٹی کو بدلو، اصل کام یہ ہے کہ حکومت کو بدلو. یہ شیطان مدین کرتا ہے، اسی میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں. دیکھیے اس پہ میں نے بہت سوچا تو غلطی کہاں شروع ہوتی ہے؟ غلطی یہاں شروع ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دھیرے دھیرے گریجولی مسلمانوں کا امپائر قائم ہو گیا. مغل امپائر، آٹمان امپائر، بورش امپائر، امپائر قائم افریقہ اور ایشیا میں، حتیٰ کہ یورپ میں ایک بڑے رقبے میں مسلمانوں کا امپائر بن گیا. تو اب کیا مسلمان امپائر کو لے کر سوچنے لگے. وہ سوچنے لگے کہ بس مسلمان کا مطلب ہے امپائر، خلیفۃ اللہ، خلیفۃ اللہ فی الارض، دنیا میں ہمیں رول کرنا یہ ہمارا حق ہے. تو امپائر کو انہوں نے اپنی آئیڈینٹی بنا لیا. اب چھوٹی چھوٹی راستہ تو 57 ہے، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ 57 حکومتیں ہیں چھوٹی چھوٹی، تب بھی چونکہ امپائر نہیں ہے
تو سمجھتے ہیں کہ یعنی ہم رول دنیا کا حکومت ہمارے قبضے میں نہیں ہے. ایک بہت ہی السٹریٹو قصہ ہے لکھنؤ کا کہ لکھنؤ میں ایک صاحب نے بتایا، جو خود جنہوں نے دیکھا تھا یہ قصہ، انہوں نے مجھ سے بتایا کہ وہاں پر چوک پر، خاص چوک پر، ایک بوڑھی عورت ایک پلیٹ لیے ہوئی کھڑی تھی. وہ کہتی تھی کہ متنجن کھلا دو. پلیٹ لیے کھڑی تھی، آواز دے دی کہ متنجن کھلا دو. یہ قریب گئے، دیکھا کہ اس میں آلریڈی متنجن تھا اس پلیٹ میں. متنجن کہتے ہیں وہی جس کو آپ کہتے ہیں میٹھا چاول. اس میں کچھ ڈالتے ہیں سامان، تو اسی کو متنجن کہتے ہیں، یعنی میٹھا چاول. ایک ہوتا ہے نمکین پلاؤ ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے میٹھا جو ہوتا ہے اس کو متنجن کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا اس سے کہ بڑی بھی تمہارے پاس متنجن تو آلریڈی موجود ہے، تو کیوں کہہ رہے ہو کہ متنجن کھلا دو. تو اس نے بہت ہی ڈانٹ کر کہا ان کو کہ متنجن کہیں بالائی کے بغیر بھی کھایا جاتا ہے؟ یہ متنجن تو میرے پاس ہے کہ بالائی نہیں ہے. کوئی آدمی بالائی خرید کر دکان سے مجھے دے تب میں کھاؤں گی. متنجن کہیں بالائی کے بغیر کھایا جاتا ہے؟ وہی مسلمانوں کا حال ہے کہ حکومت کہیں امپائر کے بغیر ہوتی ہے. ٹھیک وہی نفسیات. 57 کنٹریز میں مسلمانوں کا رول ہے. 57. پھر بھی ان کی تقریر پڑھیے، ان کے اخبار پڑھیے، ان کی میگزین پڑھیے، ہر جگہ مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، مسلمان محکوم ہیں. یہ سب باتیں ہوتی کیوں؟ جب 57 مسلم کنٹریز کا رول ہے تو یہ سب باتیں کیوں بولتے ہو؟ وہی قصہ ہے کہ حکومت بغیر امپائر کی بھی ہوتی ہے. وہی نفسیات ہے. تو دیکھیے غلطی کہاں سے ہوئی ہے. موجودہ زمانے میں ایک چیز درکار تھی جو کہتا ہے اجتہاد. اجتہاد کی اتنی اہمیت ہے کہ بخاری میں روایت ہے کہ اجتہاد کرو تم، اور تم صحیح اجتہاد کرو تو ڈبل ثواب ملے گا. اجتہاد میں غلطی کر جاؤ تو ایک ثواب ملے گا. یعنی ہر حال میں اجتہاد کرو. تو اجتہاد کیا چیز ہے؟ اجتہاد کا بیسیکلی یہ ہے کہ ہمیشہ اسلام کی تاریخ میں یہ ہوتا ہے کہ پرماننٹ پر ٹیمپرری مل جاتا ہے. ایک ہے پرماننٹ آئٹم، ایک ہے ٹیمپرری آئٹم. تو پرماننٹ میں ٹیمپرری مل جاتا ہے، اور پھر بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ دونوں ضروری ہے. تو اسلام اصلاً جو پرماننٹ تھا، پرماننٹ حصہ جو تھا وہ دعوت تھا. دعوت پرماننٹ چیز جو تھی وہ دعوت تھی. ٹیمپرری چیز جو تھی وہ یہ سب مل گئی، پولیٹیکل رول، لڑائی، یہ سب شامل ہو گیا اس میں. تو بعد کے زمانے میں اجتہاد کر کے کسی کو بتانا تھا کہ وہ تو ٹیمپرری رول تھا، ٹیمپرری پارٹ تھا، چھوڑو اس کو. پرماننٹ جو پارٹ تھا وہ دعوت، ابھی بھی اس کے مواقع موجود ہیں. دعوت دو، یعنی ٹو سیپریٹ دا ٹیمپرری فرام دا پرماننٹ. یہ ہے اجتہاد. اجتہاد کا سب سے بڑا کام یہ ہے ٹو سیپریٹ دا ٹیمپرری فرام دا پرماننٹ. لیکن یہ کام نہیں ہوا. کیوں؟ اجتہاد کا غلط معیار قائم ہو گیا. ہماری کتابوں میں اگر آپ پڑھیں اجتہاد کے بارے میں، فقہ کی کتابوں میں، اجتہاد کیا ہے ان کے یہاں؟ یعنی کچھ امام ہیں ان کو مجتہد مطلق مانا جاتا ہے، ابو حنیفہ، شافعی وغیرہ. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ جزیات میں اجتہاد کیا انہوں نے. کلیات میں کوئی اجتہاد نہیں، جزیات میں. تو جزیات میں اجتہاد کرنے کو انہوں نے اس کو مجتہد مطلق کا درجہ دے دیا. تو اجتہاد کا غلط معیار قائم ہو گیا.
ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی, وہ اجتہاد میں ریسرچ کر رہے تھے. تو میں نے پوچھا کیا کوئی آئٹم بتائیے کہ کیا ریسرچ کر رہے ہیں آپ. یعنی اجتہاد پر ریسرچ کر رہے ہیں وہ. تو انہوں نے بتایا کہ دیکھیے اس زمانے میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی روزہ رکھے ہوئے ہے, اس کی طبیعت خراب ہوئی, اب انجیکشن دینا ہے, دوا اس کے جسم میں انجیکشن کے ذریعے داخل کرنا ہے. تو اس سے روزہ ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ اس کو میں ریسرچ کرتے کرتے ایک جزیہ مجھے ملا. اس کو یہ لوگ کہتے ہیں جزیہ. یعنی بہت پہلے کوئی فقیر تھا تو اس کے زمانے میں ایک بچھو نے ایک روزہ دار کو ڈنک مار دیا. ایک آدمی جو روزہ رکھے ہوئے تھے روزہ, اس کو ڈنک مار دیا, یعنی زہر داخل کر دیا. تو فقیر نے فتویٰ دیا کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹا, روزہ اس کا باقی ہے. اس سے انہوں نے نکالا کہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی کو اجتہاد سمجھتے ہیں. جزیات میں یہی اس مسئلے نکالنے کو اجتہاد سمجھتے ہیں. بڑے بڑی چیزوں میں اجتہاد کرنا تھا کہ لڑائی بھڑائی کے معاملے میں, یعنی عباسی دور میں جو بن گیا دارالاسلام, دارالحرب, دارالکفر کس طرح بن گئیں, اور ذمی اور حربی کس طرح بن گئیں. یہ سب وقتی تھی, ٹیمپرری آسپیکٹ تھا اسلام کا, مستقل نہیں تھا. اب آج تک وہی چلا جا رہا ہے. جزیہ بھی ٹیمپرری آسپیکٹ تھا. جزیہ اور ذمی اور حربی اور دارالاسلام اور دارالحرب دارالکفر, یہ سارا جتنا بھی ہے یہ سب اسلام کا ٹیمپرری پارٹ تھا, پرماننٹ نہیں تھا. اب کوئی مجتہد کھڑا ہوتا یہ کہتا یہ سب چیزیں اسلام کا پرماننٹ پارٹ نہیں ہے. پرماننٹ تو دعوت ہے, دعوت ہے, دعوت ہے, دعوت. یہ تو وقتی تھا. اب اس کے پاس سے چھوڑو. لیکن کوئی مجتہد ایسا نہیں نکلا جو یہ کہے, بس وہی جزیات میں تحقیق کرتے رہے. جیسے میں نے مثال دی آپ کو کہ انجیکشن لگائے روزہ ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا. یہ جو موزے پر مسا ہے تو پہلے زمانے میں چمڑے کا موزہ ہوا کرتا تھا. اب آیا ہمارے پاس صنعتی موزہ. اب پھر یہ مسئلہ کھڑا ہوا کہ بھائی جس طرح سے اس پر مسئلہ تھا جائز چمڑے کے موزے پر, تو کیسے جائز ہے. اسی قسم کے چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسئلہ. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو چھوڑنا چاہیے لوگوں کو, ان کے خود اپنے اس پر استفت قلب کا ہو کہ چھوڑنا چاہیے. چھوڑے جو چیزیں تو سینکڑوں ہزاروں ہوتی ہیں, کہاں تک فتویٰ دیں گے آپ, کہاں تک فتویٰ دیں گے. اب ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں تو قبلہ رخ کیسے کریں, یہ کوئی فتوے کی چیز ہے. اس کو اس پر ڈال دیجیے استفت قلب کا. اپنے حالات کے لحاظ سے تم سوچو, اپنے کانشیس کے مطابق فیصلے کر لو. تو یہ اجتہاد کا معیار غلط ہو گیا. اجتہاد کا معیار یہ بن گیا کہ اس جزیات میں, کیونکہ وہ جو مجتہد مطلق ہوا کرتے تھے پہلے, جزیاتی میں انہوں نے کارنامہ دکھایا, بڑی بڑی چیزوں میں کارنامہ دکھایا ہی نہیں انہوں نے. تو معیار جو بن گیا کیا, جزیات میں اجتہاد کا نام ہے اجتہاد. جزیات میں اجتہاد کا نام ہے اجتہاد. جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ٹاپ کے صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن عمر, یعنی خلیفہ عمر کے بیٹے. بڑا درجہ ان کا ہے اسلام کی تاریخ میں. تو ان کے زمانے میں, یعنی ان کا زمانہ اس وقت رسول اللہ کے زمانے میں نوجوان تھے, تو بعد تک وہ ان کو زندگی ملی. تو ان کے زمانے میں, یعنی بعد کے زمانے میں لڑائی جھگڑے ہوئے, یعنی علی اور معاویہ میں لڑائی ہو رہی ہے, اس طرح کی لڑائیاں ہوئیں. تو وہ اس میں شریک نہیں ہوئے. تو کچھ لوگ جو شریک جنگ تھے ان کے پاس ملے, کہیں کہ آپ کیوں نہیں ساتھ دیتے ہمارا. تو دلیل کیا دیا انہوں نے, دلیل قرآن مجید میں ہے, قاتلوا حتی لا تکون فتنہ, فتنہ کو ختم کرنے کے لیے جنگ کرو. تو انہوں نے کہا کہ یہ فتنہ نہیں تھا جو لڑتے تم, وہ تو مشرکین
ہمیں کچھ کرنے نہیں دیتے تھے، نہ نماز پڑھنے پر رکاوٹ، حج کرنے پر رکاوٹ، عمرہ کرنے پر رکاوٹ، حتیٰ کہ لا الہ الا اللہ کرنے پر بھی رکاوٹ. وما نقموا منهم باللہ یؤمنوا باللہ العزیز الحمید. تو وہ ہم نے کیا، وہ دور ہی ختم ہو گیا. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ قد فعلنا، وہ تو ہم نے کر دیا. یعنی فتنہ جو تھا، فتنہ سے مراد تھا مذہبی جبر، ریلیجس پرسیکیوشن، وہ تو ختم ہو گیا. اب تم کس لیے لڑ رہے ہو؟ تم اب تو دعوت کا کام کرو. قد فعلنا، وہ تو ہم نے کر دیا. یہ تھا اجتہاد، یہ تھا اجتہاد کا نمونہ. یہ تھا یعنی کلی معاملے میں اجتہاد کا نمونہ. لیکن بعد کو جو اجتہاد کا پیٹرن بنا وہ جزیات کی طرف چلا گیا. اور عباسی دور میں خود ساختہ طور پر بہت سے مسئلے بنے. یہ دارالاسلام ہے، یہ دارالحرب ہے، یہ دارالکفر ہے، یہ حربی ہے، یہ ذمی ہے. یہ سب چیزیں جو بنی، یہ اس زمانے کا ٹیمپرری فیز تھا. اسلام کا مستقل حصہ نہیں تھا وہ. اب مسلمان مسفٹ ہو گئے ساری دنیا میں. اسی میں سے شتم رسول کا مسئلہ بھی ہے. شتم رسول کا مسئلہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں. لیکن جب مسلمان کا امپائر تھا تو اس وقت میں ذہن تھا کون ہے جو ہمارے رسول کے خلاف شان میں گستاخی کرتا، مارو کی گردن اس کی. تو حکومت تھی، ان کو امپائر بنا ہوا تھا ان کا، تو ان کا ہم گردن مار دیں گے ایسے لوگوں کی جو ہمارے رسول کی شان میں گستاخی کریں. یہ مسئلہ بنا. اب جو ہے دنیا میں آزادی آ گئی، ڈیموکریسی آ گئی، فریڈم آف ایکسپریشن آ گیا. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام تو آج کے لیے ریلیونٹ ہی نہیں ہے. آج کا انسان سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے آزادی رائے کو، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ آزادی رائے کی وجہ سے ساری ترقیاں ہوئی ہیں. تو ان کے لیے انتھنکیبل ہے کہ انسان کو آزادی نہ ہو. آپ کہتے کہ نہیں، تم بولو کہ ہمارے خلاف تم کو ماریں گے. یہ بات ان کو اپنے موجودہ مائنڈ میں ان کا اس میں فٹ نہیں بیٹھتی. اسلام کو سمجھتے ہیں کہ یہ پہلے زمانے کی چیز ہے، اب اس کا کوئی ریلیونس نہیں. مجھ سے کئی لوگوں سے بات ہوئی. ایک پادری تھے، اس کا نام تھا شولیکل، SCHULIKL، ڈاکٹر شولیکل. وہ رہتے تھے وہاں پر یعنی ویٹیکن میں. تو ان کو میں نے اسلام کے بارے میں کچھ بتایا تو انہوں نے کیا کہا آخر میں، ٹھیک ہے اسلام میں کچھ بیوٹی ہے، لیکن وہ اسلام تھا اس زمانے کے لیے، آج کے لیے نہیں ہے. آج اس کا کوئی ریلیونس نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے نہیں ہے ایسی ایسی تعلیمات کا بوجھ مسلمان لیے ہوئے ہیں جو آج کے لیے ان کا کوئی ریلیونس باقی نہیں رہا ہے. اب یہاں پر کوئی مجتہد نہیں اٹھایا کرتا کہ دیکھو یعنی یہ ہے معاملہ ٹو سیپریٹ دا ٹیمپرری فرام دا پرماننٹ. ٹیمپرری کو الگ کر دو، جو پرماننٹ ہے اس کو لو. تمہارا بتایا کہ پرماننٹ تو دعوت ہے، باقی سب ٹیمپرری ہے. تو اسلام آج بھی ریلیونٹ ہو جاتا. تو مسلمس فیلئر ان اجتہاد has created all these problems. یعنی اجتہاد میں جو مسلمان فیل ہو گئے اس کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں. اسی سوچ میں جیتے ہیں. ایک قصہ میں اس سے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ میں ایک صاحب جو باہر رہتے ہیں مغربی ملک میں، بہت کافی پڑھے لکھے ہیں، وہ عربی بھی جانتے ہیں، انگریزی بھی جانتے ہیں. وہ انڈیا آئے تو ان کی تقریر ہوئی انڈیا کے ایک شہر میں. تو تقریر کے بعد تقریر کا جو سبجیکٹ تھا وہ تھا اسلام ان دا ماڈرن ایج.
تو آڈینس میں سے ایک آدمی نے پوچھا کہ دیکھیے ہم انڈیا میں رہتے ہیں, ہم کو یورپ امریکہ میں تو رہتے نہیں ہیں, انڈیا کے لحاظ سے جہاں کے مسلمان مائنارٹی میں ہیں, تو ہمارے لیے آپ کا کیا اسلام ہمیں کا میسج ہے اسلام میں. تو میں خود موجود تھا اس میٹنگ میں. دیر واز اے پاز فار فیو سیکنڈ, وہ چپ ہو گئے, سوچنے کے بعد انہوں نے بہت ہی سنجیدگی سے کہا کہ اسلام میں پوزیشن آف اسٹرینتھ کا ماڈل ہے, لیکن اسلام میں پوزیشن آف ماڈسٹی کا ماڈل نہیں موجود ہے. ان اسلام دیر از اے ماڈل فار پوزیشن آف اسٹرینتھ, بٹ ان اسلام دیر از نو ماڈل فار پوزیشن آف ماڈسٹی. مطلب آپ دنیا میں رول کر رہے ہوں, تخت آپ کے پاس ہو, جس کو چاہے ماریں, جس کو چاہے بچائیں, اور ساری دنیا آپ کے جھنڈے کے تحت ہو, اس کا نمونہ ہے اسلام میں. اور نمونہ اگر آپ مائنارٹی میں ہوں تو اس کا نمونہ ہی نہیں ہے. ایک کتنی عجیب غریب بات ہے. کیوں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کہ مسلمانوں کی آئیڈینٹی جو ہے وہ دعوت ہے, دائی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی آئیڈینٹی کیا ہے, حکومت کرنا, امپائر بنانا, دنیا میں رول کرنا. اسی لیے عرب میں ایک شاعر تھے, ان کا یہ شعر بہت مقبول ہوا, ہاتھ صلاح الدین صالح تنفینہ جددی ہتین اور صف ہتینہ, پھر سے لاؤ تلوار صلاح الدین ایوبی کی, اور وہ تحقیق کر کے پھر سے رول قائم کریں مسلمانوں کا. ہاتھ صلاح الدین ثانی تنفینہ جددی ہتین اور صف ہتینہ. یہ کیا ہے یہ کہ ٹیمپرری ہی کو پرماننٹ سمجھ لیا. جو انہوں نے تلوار چلائی تھی وہ ٹیمپرری فیز تھا اسلام کا, پرماننٹ نہیں تھا. پرماننٹ تو دعوت ہے, دعوت ہے, دعوت. تو آج دعوت کے مواقع کھلے ہوئے ہیں, ہر طرف دعوت کے مواقع, ہر طرف. کل مجھے خبر ایک بتائی گئی کہ یہاں دلی میں ایک فرم ہے, اس کے 2 پارٹنر ہیں, ایک مسلم اور ایک نان مسلم. تو انہوں نے قرآن دیکھا, قرآن کا ٹرانسلیشن, تو انہوں نے 1000 قرآن کا آرڈر دے دیا. یعنی مسلمان جو پارٹنر انہوں نے دیکھا, تو اس کے بعد انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی جو نان مسلم پارٹنر ہے کہ بھائی ایسا میں کر رہا ہوں, آپ کو اتفاق ہے؟ ان کا ہاں ٹھیک ہے, سائن کر دیا انہوں نے, چیک پر سائن کر دیا. یہ زمانہ ہے کہ ایک نان مسلم بھی کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے قرآن کا ٹرانسلیشن منگاؤ اور پھیلاؤ اس کو. تو دعوت کے موقع کتنے کھلے ہوئے ہیں. یہ زمانہ اوپننس کا زمانہ ہے, ریلیجس انڈرسٹینڈنگ کا زمانہ ہے, ہر مذہب کو پڑھو کا زمانہ ہے, ہر ایک کو موقع دو کا زمانہ ہے. ہر ایک کو موقع دو کہ وہ اپنی اپنی بات کہے. یہ زمانہ ہے. یہ کوئی ہندو مسلمان کی بات نہیں, کرسچن اور جو کی بات نہیں, امریکن اور نان امریکن کی بات نہیں, یہ زمانے کی بات ہے, زمانہ. لیکن ہمارے سو کال علماء اور مجتہدین پھنسے ہوئے ہیں اسی پیٹرن میں. They fail to separate the permanent from the temporary. میں ایک مثال دیتا ہوں, پیرلل مثال. یہ کوئی اسلامی کی بات نہیں ہے, سب کو یہ کرنا پڑتا ہے زندگی میں. فیملی بھی کرنا پڑتا ہے, فیملی میں. اور قوموں کی بھی کرنا پڑتا ہے. یو پی کے فیملی کے میں جانتا ہوں کہ وہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا, وہ رائبلری ہوتی, 2 زمیندار لڑ جاتے تھے, یعنی کوئی بات نہ کچھ, بس عزت کے سوال لڑ گئے, موش کا سوال ہے تو لڑ گئے, اب مقدمہ بازی ہو رہی ہے. 2 جنریشن تک لڑتے رہے لوگ, گھر کے زیور بک گئے. تیسری جنریشن میں یعنی پوتا جب آیا تو پوتے سے آپ کس لیے لڑ رہے ہیں,
کیا فائدہ ملا ہمیں؟ تو اس نے کہا کہ بند کرو لڑائی بھڑائی، اور اس نے بچوں کو داخل کر دیا اسکول میں، کالج میں. اب پڑھا لوگوں نے، اب اسی خاندان میں خوب ترقی کر رہے ہیں، باہر کے ملکوں میں جا رہے ہیں، انڈیا میں ان کو اچھے سے کام مل رہے ہیں، کیونکہ لڑائی بھڑائی چھوڑ دی. انہوں نے ڈسکور کیا کہ ہمارے دادا جو لڑائی بھڑائی میں پڑ گئے تھے تو وہ دیٹ واز ٹیمپرری فیز، پرماننٹ فیز نہیں تھا وہ. ایسے آپ اس کی مثال دیجیے جاپان کی. جاپان جو ہے سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے ایک وارنگ کنٹری تھا، لڑنا پھرنا ان کا، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں سوسائڈ بامبنگ. سب سے پہلے جاپانی تو نکالا تھا اس کو، جو کہتے ہیں ہراکری کہتے تھے اس کو. اس زمانے میں دیکھیے پانی کے جہاز ہوا کرتے تھے، یعنی جنگی جہاز، پانی کے جنگی جہاز، تو اس میں چمنی ہوتی تھی. تو ان کے نوجوانوں نے کیا کیا کہ پیراشوٹ باندھا اور جہاز میں اوپر ان کو اڑایا گیا. اوپر سے پیراشوٹ باندھ کر کے چمنی میں گر پڑے. بڑے بڑے جنگی جہاز ہوتے تھے، پرل ہاربر جو تھا امریکہ کا، تو وہاں پر انہوں نے تباہ کر دیا. بڑے بڑے جہاز کی چمنی میں اپنے کو گرا لیا. تو دھماکہ ہوا، بم باندھا اور پیراشوٹ باندھ کر جنگی جہاز کے چمنی میں گرا لیا اپنے کو. دھماکہ ہوا اور سب تباہ ہو گیا. اتنے زیادہ جنگجو لوگ تھے جاپانی، بہت جنگجو لوگ تھے. لیکن دیکھیے وہ سیکولر لوگ جو ہوتے ہیں ان کی سوچ چلتی ہے ریزن پر. مسلمان تو سمجھتے ہیں کہ ہم مرے تب بھی شہید، مر گئے تب بھی جنت، مر گئے تب بھی فردوس. ان کے پاس ایسا کوئی نظریہ نہیں تھا. تو سیکولر لوگ سوچتے ہیں ریزن پر، ریزن آؤٹ کرتے ہیں وہ کہ بھی کیا ملا ہمیں اس سے. ہم لڑے اور بڑے بڑے تباہیاں مچائی تو ملا کیا ہمیں؟ ملا کہ ہمارا ہیروشما تباہ ہو گیا، ہمارا ناگاساکی تباہ ہو گیا. تو ان کے ہاں ایک نئی سوچ آئی کہ چھوڑو لڑائی بھڑائی. تو جب جاپان جو ہے 25-30 سال کے اندر بہت ترقی ہو گئی، یعنی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، تو ایک آدمی نے، میں نے قصہ لکھا تھا رسالے میں، ایک آدمی گیا جاپان. تو ایک جاپانی سے اس نے پوچھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے زمانے میں تم لوگ بہت تباہ ہو گئے تھے، اب خوب ترقی ہو گئی جاپان میں، کہ راز کیا ہے؟ سیکنڈ ورلڈ وار جو ہوئی تھی اس میں 1939 سے لے کر 45 تک چلی تھی وہ لڑائی. تو اس میں تم تباہ ہو گئے تھے، اب خوب ترقی ہو گئی تمہارے یہاں. اس نے جواب کیا دیا؟ اس نے کہا کہ آفٹر دی وار آئی ہینڈیڈ اوور مائی سورڈ ٹو این امریکن آفیسر. کیسا عجیب ہے. آفٹر دی وار آئی ہینڈیڈ اوور مائی سورڈ ٹو این امریکن آفیسر. جنگ کے بعد میں نے اپنی تلوار ایک امریکن افسر دے دی تھی، اور میں اپنا ایجوکیشن میں، انڈسٹری میں، کنسٹرکٹیو چیزوں میں ہم لوگ کام کرنے لگے. یہ ہے اجتہاد. یعنی انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ وہ جو ہمارا فیز تھا وہ ٹیمپرری فیز تھا، وہ پرماننٹ نہیں تھا. پرماننٹ چیز ایجوکیشن ہے، پرماننٹ چیز سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہے. یہ مسلمانوں میں نہیں ہو رہا ہے. یعنی کوئی مجتہد کھڑا نہیں ہوتا یہ کہے کہ بھائی یہ لڑائی بھڑائی تھی، یہ ٹیمپرری فیز تھا، چھوڑو اس کو. پرماننٹ تو دعوت ہے، سارے مواقع دعوت کے ہیں، اس کو اویل کرو. ہر طرف دعوت کے مواقع مواقع ہیں. یہ کمیونیکیشن کیا ہے؟ دعوت کے مواقع ہیں. ملٹی میڈیا کیا ہے؟ دعوت کے مواقع ہیں. پرنٹنگ پریس کیا ہے؟ دعوت کے مواقع ہیں. فریڈم جو آج آئی ہے، ریلیجس فریڈم، دعوت کے مواقع ہیں. انٹریکشن اتنا زیادہ ہوتا ہے، دعوت کے مواقع ہیں. ساری دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، دعوت کے مواقع ہیں. ساری دنیا میں یعنی
دعویٰ ایکسپلوژن ہو چکا ہے، دعویٰ ایکسپلوژن. ہر جگہ دعوت کے مواقع، اس کو ہم دعویٰ ایکسپلوژن کر سکتے ہیں. لیکن مسلمانوں کی خبر نہیں. دعویٰ ایکسپلوژن کے زمانے میں دعوتی کام نہیں کر رہے، لڑائی بھڑائی کیے ہوئی ہے. جیسے میں نے مثال دی کہ آپ کو 3 ہفتہ میں رہا قاہرہ میں، بہت سے عربوں سے ملا اور دعوت کی بات کی، کچھ نے دلچسپی نہیں لی. اور اسی قاہرہ میں 1 ملین آدمی اکٹھا ہو گئے تحریر اسکوائر میں. کیوں؟ پولیٹیکل نعرے پر، اتھارٹی کو چیلنج کرنے کے لیے. حالانکہ نتیجہ کچھ نہیں. آپ یقین کیجیے کہ نتیجہ کچھ نکلنے والا نہیں ہے. یہ 48 میں نہیں نکلا نتیجہ، 52 میں نہیں نکلا. اس کے بعد ایک کے بعد ایک آئے. ٹائمس آف انڈیا میں چھپا تھا جب حسنی مبارک گئے تو چھپا تھا کہ وہ ڈکٹیٹر گوز. تو میں نے کہا کہ نہیں، یہ غلط عنوان ہے. ٹائمس آف انڈیا میں کل یا پرسوں چھپا تھا کہ ڈکٹیٹر گوز، یعنی حسنی مبارک جو ڈکٹیٹر تھا وہ گیا. میں نے کہا غلط تھی. نہیں، یہ ہونا چاہیے کہ ون ڈکٹیٹر گوز اندر ڈکٹیٹر کمس. یعنی ایک ڈکٹیٹر گیا، دوسرا ڈکٹیٹر آ رہا ہے. یہ ہونے والا ہے. کیونکہ دیکھیے سب لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں ڈیموکریسی آ رہی ہے. پریزیڈنٹ آف امریکہ بھی سمجھ ڈیموکریسی آ رہی ہے. یہ بالکل ہی یعنی بالکل یہ ڈیموکریسی کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے. ڈیموکریسی کے لیے کیا چاہیے؟ ایجوکیشن چاہیے، انسٹیٹیوشنس چاہیے، فریڈم چاہیے، جرنلزم چاہیے، وہاں کے معاشرے میں ایکسیپٹنس چاہیے. کچھ بھی ڈیموکریٹک ویلیوز نہیں ہے. ڈیموکریٹک ٹریڈیشن وہاں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. ڈیموکریٹک ویلیوز کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے جب بھی الیکشن ہوگا تو ایک جیتے گا ایک ہارے گا. اٹ از بٹ نیچرل. یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، ایک جیتا ایک ہارے. تو جن ملکوں میں ڈیموکریسی چل رہی ہے، جیسے برٹن میں، امریکہ میں، وہاں کی ٹریڈیشن کیا ہے؟ ہارنے والا پہلا شخص ہوتا ہے جو جیتنے والوں کو ٹرگاہ میں بھیجتا ہے مبارکباد کا. جب بھی وہاں کوئی جیتتا ہے اور ایک ہارتا ہے تو سب سے پہلا ٹیلی گرام جو پہنچتا ہے جیتنے والے کے پاس وہ ہارنے والے کا ہوتا ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں. ہمارے ملکوں میں یہ بات ہے ہی نہیں. یعنی مسلم کنٹریز میں لوگ جانتے ہی نہیں کہ ڈیفیٹ کو ایکسیپٹ کرنا یہی تو یعنی جڑ ہے ڈیموکریسی کی. ڈیموکریسی بگنس فرام ہیئر. یو ہیو ٹو ایکسیپٹ یور ڈیفیٹ. اگر آپ یہ چاہیں کہ مجھے کو جیتنا ہے تو ڈیموکریسی کبھی نہیں آئے گی. تو اس سے پہلے بار بار یہ ہوا ہے کہ جو ہارا اس نے اپنی ہار کو مانا نہیں تو ڈیموکریسی آئی بھی نہیں. ہر مسلم ملک جہاں پر ڈیموکریسی کا نام دیا گیا ہے وہاں یہی ہوا ہے کہ جو ہارا اس نے اپنی ہار کو نہیں مانا تو ہنگامہ ہنگامہ ہنگامہ. تو مصر میں ڈیموکریٹک ٹریڈیشن نہیں ہے، ڈیموکریٹک معاشرہ نہیں بنا ہے، ڈیموکریٹک انوائرمنٹ نہیں بنا ہے. کوئی بھی چیز نہیں ہے جو ڈیموکریسی کے لیے ضروری ہے. تو ڈیموکریسی کہاں سے آ جائے گی؟ کوئی مذاق تو ہے نہیں. یعنی ایسے ہی جیسے کھیت بنا ہوا نہ ہو، نہ جوتا گیا ہو، نہ اس میں کھاد ڈالی گئی ہو، نہ اس کو تیار کیا گیا ہو، تو کیا اپنے آپ سے فصل اگ جائے گی؟ بارش ہوگی تب بھی نہیں اگے گی فصل، گھاس اگے گی. فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو پریپیئر the society. First of all, you have to develop the democratic traditions. First of all, you have to establish democratic institutions. First of all, you have to bring about journalism, democratic journalism. تو مصر میں اور کسی ملک میں یہ سب ہے ہی نہیں. تو خالی وہی چیز ہے، یہ شیطانی نفسیات.
اتھارٹی کو ہمیں قبول نہیں کرنا ہے. وہ تو بہت آسان ہے. یعنی اتھارٹی کو قبول نہ کرنے کا یہ سب شاخسانہ ہے. باقی اس کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں. اس سے پہلے آپ دیکھیے اسی مصر میں کنگ فاروق کو ہٹایا گیا, جنرل نجیب کو ہٹایا گیا, ناصر کو ہٹایا گیا, اور سعادت کو ہٹایا گیا, اب حسنی مبارک کو ہٹایا گیا. تو ڈیموکریسی نہیں آئی. کیوں؟ ڈیموکریسی کے لیے وہاں پہ حالات نہیں ہیں. تو یہ تو انسان کے اندر شیطان ایکٹیویٹ کرتا ہے کہ اتھارٹی کو چیلنج کرو. تو بہت کافی ہے کہ شیطان گھسے گا آپ کے اندر, اتھارٹی کو چیلنج کرنے کا سبق دے گا. یہ تو تقریبی لیسن ہے جو شیطان سکھائے گا آپ کو. باقی ایک کوئی یعنی پازیٹیو سینس میں ڈیموکریسی کو لانا, اس کے لیے تو وہاں پر کام کرنا پڑے گا, ڈیموکریٹک ٹریڈیشن قائم کرنی پڑے گی. وہ ہے نہیں. ایک دلچسپ قصہ مجھے یاد آتا ہے کہ انڈیا کے ایک نواب صاحب گئے برطانیہ, تو وہاں آکسفورڈ یونیورسٹی دیکھنے گئے وہ. تو آکسفورڈ یونیورسٹی کا جو لان ہے بہت مشہور ہے, بہت عمدہ لان ہے اس کا. یہ اب سے 500 سال پہلے بنی تھی. آکسفورڈ یونیورسٹی 500 سال پہلے بنی تھی. تو اس کے لان بہت اچھے ہیں. تو انہوں نے دیکھا تو کہا کہ بلایا اس کا جو ہیڈ مالی تھا, ہیڈ مالی جو ان کا پارک کا, لان کا, تو کہا کہ ہم اپنی کوٹھی میں ایسی لان دیکھنا چاہتے ہیں. یعنی انڈیا کے نواب صاحب نے کہا کہ ہم اپنی کوٹھی میں ایسی لان دیکھنا چاہتے ہیں. تو بتاؤ. تو نے کہا کہ سرکار بہت آسان ہے, وہ بہت آسان ہے. آپ کی کوٹھی میں زمین تو ہوگی ہی, لینڈ, اس کو لیول کروا دیجیے اور اس کو بار بار کھدائی کیجیے, کھاد ڈالیے, اور پھر اس میں گھاس بوڑ دیجیے, گھاس کاٹتے رہیے. جب 500 سال بیت جائیں گے تو آپ کی کوٹھی میں ایسی لان موجود ہوگا. It requires 500 years to have a land like آکسفورڈ یونیورسٹی. تو ایسے ڈیموکریسی کا معاملہ ہے کہ ڈیموکریسی کے لیے ضرورت ہے کہ آپ کے پاس ویسی ایجوکیشن ہو, ویسا ماحول ہو, ویسی سوسائٹی ہو, ویسی ٹریڈیشن ہو. یا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو وہی ہوگا کہ میں نے عرض کیا کہ ون ڈکٹیٹر گوز اندر ڈکٹیٹر کمس. اس سے پہلے ہو چکا ہے, وہ اب بھی ہوگا. تو یہ بہت ہی آسان پالیٹکس ہے کہ آپ اتھارٹی کو چیلنج کریں. سب سے آسان پالیٹکس یہ, کیونکہ شیطان آلریڈی موجود ہے ایکٹیویٹ کرنے کے لیے, آلریڈی موجود ہے آپ کا ساتھ دینے کے لیے. جب آپ اینٹی اتھارٹی نعرے لگاتے ہیں تو پوری شیطان کے لشکر آ جاتا ہے, آپ کی مدد کے لیے آ جاتا ہے. اس لیے بہت آسان ہے. سی ایم جورج نے یہی بات لکھی ہے, سی ایم جورج, کہ سب سے آسان پالیٹکس ہے اتھارٹی کو چیلنج کرنا, اور سب سے مشکل پالیٹکس ہے سوسائٹی کو بنانا. تو وہی کر رہے ہیں لوگ. اس میں ایک بات یہ بھی ہے, دیکھیے, جو کہتے ہیں اینٹی انکمبینسی فیکٹر کام کرتا ہے. اینٹی انکمبینسی فیکٹر یہ ہے کہ جو حکومت کرتا ہے, جو حاکم ہوتا ہے, اس سے ہمیشہ لوگوں کو کچھ شکایت رہتی ہے. یعنی شکایت رہے گی, یعنی چاہے کتنے اچھے حکمراں ہوں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیغمبر تھے, ان کے بارے میں کہہ دیا ایک مسلمان نے کہ واللہ ما عدلت, آپ نے انصاف نہیں کیا. حضرت عمر کے بارے میں یہ ہوا کہ آپ نے انصاف نہیں کیا, ان کو مار ڈالا. تو دیکھیے اینٹی انکمبینسی فیکٹر جو موجود ہی رہتا ہے ہمیشہ, جو اس کو استعمال کرے وہ شیطان کے راستے پہ چل رہا ہے.
اینٹی انکمبینسی فیکٹر کو استعمال کر کے لوگ جیتتے ہیں، وہ شیطان کی جیت ہوتی ہے، وہ شیطان کی جیت ہوتی ہے، اس کو اچھے سے سمجھ لیجیے. ہمیشہ حکمراں کے خلاف شکایت ہوتی ہے. حضرت سلیمان کنگ تھے، ان کے خلاف بھی شکایت ہو گئی، قرآن میں موجود ہے، قرآن میں پڑھ لیجیے. حضرت سلیمان کے خلاف بھی شکایت ہو گئی، رسول اللہ کے خلاف شکایت ہوگی، حضرت عمر کے خلاف شکایت ہوگی. یہ اینٹی انکمبینسی فیکٹر. تو اینٹی انکمبینسی فیکٹر تو ہوتا ہی ہوتا ہے ہمیشہ. اگر آپ اس کو لیں تو آپ شیطان کا پورا لشکر آ جائے گا آپ کی مدد پر، آپ کو کراؤڈ مل جائے گا، تھوڑا تھوڑا کراؤڈ ملے گا، کیونکہ آلریڈی لوگوں کے پتہ جذبہ موجود ہے، لیکن یہ کوئی کام نہیں ہے. مسلمان کی آئیڈینٹی جو ہے وہ صرف ایک ہے، وہ ہے دعوت، صرف دعوت. قرآن میں ہے کہ لیکن الرسول شہید علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، رسول گواہ بنے لوگوں کے اوپر، اب تم گواہ بنتے رہو آگے ہر نسل میں. تو رسول کا جو کام تھا وہ یہی تھا، دعوت. بعد کی جو امت مسلمہ ہے اس کا کام یہ ہوگا دعوت 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 دعوت، ہر نسل میں، ہر جنریشن میں. یہ حدیث میں بھی ہے، بخاری میں روایت ہے، اس میں دو لفظ آتے ہیں. ایک میں لفظ ہے کہ انتم شہداء اللہ فی الارض، ایک میں المسلمون شہداء اللہ فی الارض. یہ دو لفظ آتے ہیں بخاری میں، انتم شہداء اللہ فی الارض، دوسرے میں المسلمون شہداء اللہ فی الارض. یعنی آپ کی آئیڈینٹی بتا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہاری آئیڈینٹی یہ ہے کہ تم داعی ہو، لوگوں کے اوپر دعوت کا کام کرنا ہے. دیکھیے اگر آپ دعوت کا کام کرنا چاہیں تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں، کچھ بھی نہیں. اس زمانے میں سارے مواقع آپ کے لیے، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی کچھ نہیں. لیکن دعوت کا کام کے لیے کیوں نہیں تیار ہوتے لوگ؟ دعوت کے لیے آپ کو انسان سے محبت کرنی پڑتی ہے. آپ نے لیے وہ شکایت ہے، وہی اینٹی انکمبینسی فیکٹر کام کر رہا ہے. ہر آدمی شکایتیں لیے ہوئے، حکومت یہ نہیں کیا، حکومت وہ نہیں کیا. تو وہ شکایت تو حضرت سلیمان سے ہوئی، رسول اللہ سے ہوئی، حضرت عمر سے ہوئی. اینٹی انکمبینسی فیکٹر جو ہے وہ ہمیشہ موجود رہتا ہے. یعنی حکمراں سے نفرت، حکمراں سے شکایت، حکام میں غلطی نکالنا، یہ رہتا ہی رہتا ہے. اور جب اس کو آپ ایڈریس کریں گے، اس نفسیات کو، تو سب بھڑک اٹھیں گے لوگ. تو پہلے ہی سے وہ بھڑکے ہوئے تھے، پہلے سے ان کا تو یہ جذبہ تھا کہ حکومت جو ہے غلط کر رہی ہے. تو حکومت کے معاملے میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ جو اسٹیٹس کو ہے اس کو مان لیجیے. اسلام کا اصول ہے پولیٹیکل اسٹیٹس کوئزم، جو اسٹیٹس کو ہے اس کو مان لیجیے، بس بدلنے کی کوشش مت کیجیے. بدلنے کی کوشش کریں گے تو وہی ہوگا، وہی پارٹی چلے گا، پالیٹکس آف اپوزیشن. یہ ہے کہانی. اور کہانی کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے کہ لوگوں نے، یعنی علماء فیل ہو گئے اجتہاد کرنے میں. وہ پرماننٹ کو ٹیمپریری سے الگ نہیں کر سکے. وہ جو چیز وقتی طور پر حصہ بن گئی تھی مسلم کمیونٹی کا، سمجھنے کہ یہی مستقل حصہ ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ کس طرح کوئی پرماننٹ، کس طرح کوئی چیز جو ہے ٹیمپریری حصہ ہوتی ہے. وہ جیسے قرآن مجید میں دیکھیے، یہ ہے کہ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، یعنی دشمن کے خلاف قوت جمع کرو. قوت، دشمن کے خلاف قوت جمع کرو. حدیث میں آتا ہے کہ الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ الرمی، یعنی قوت سے مراد ہے تیر چلانا.
یہ کیا ٹیمپرری، یہ ایک ٹیمپرری اس کا انٹرپریشن تھا. رسول اللہ کے زمانے میں تیر چلانے کی اہمیت تھی. اب کوئی اہمیت تھی اس کی. اب کوئی اگر تیر کمان جمع کرے تو کیا وہ جیت جائے گا؟ اس میں بڑی بحث ہوئی تھی ترکی میں. جب ترکی میں یعنی زمانے ترکی میں حکومت تھی، مسلمانوں کی خلافت قائم تھی، تو بہت بحث ہوئی. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ٹیمپرری فیز تھا، پرماننٹ فیز نہیں تھا. تو وہاں پر اس لیے کیا کہ وہاں پر تو حکومت کا دباؤ تھا. لیکن اور جو بڑے بڑے چیز ہیں اس میں اسی اصول کو اپلائی نہیں کر سکے کہ ٹیمپرری کو پرماننٹ سے الگ کرے. تو یہ جو لڑائی بھڑائی ہے یہ ٹیمپرری فیز تھا اسلام کا. اصل جو ہے وہ ہے دعوت، وہ پرماننٹ ہے. وہ تو یو ہیو ٹو سیپریٹ دا پرماننٹ فرام دی ٹیمپرری. تب جا کر کے یہی اجتہاد درکار ہے. آج اسی اجتہاد کی ضرورت ہے. یہ اگر نہیں کریں گے مسلمان تو لڑتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، کبھی ختم نہیں ہوگا. یعنی جو ٹیمپرری تھا اسی میں جیتے رہیں گے، لڑ کے مرتے رہیں گے، جیسے اب تک ہو رہا ہے. تو یہ ہے مسئلہ. تو مسلمانوں نے اپنی آئیڈینٹی جو ہے ڈسکور نہیں کی. آئیڈینٹی ہماری کیا ہے؟ ہم دائی ہیں. ہم رولر نہیں ہیں، ہم خلیفہ نہیں ہیں، دائی ہیں. دائی کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو انسان سے محبت کرنا ہے، انسان کا خیر خواہ بننا ہے، مدعو فرینڈلی بیہیویئر اپنانا ہے، اور بہت ہی سیریسلی مطالعہ کرنا ہے انسان کا کہ کیسے اس کا مائنڈ ایڈریس ہو، کیسے اس کا مائنڈ ایڈریس. کیونکہ آپ کو دل کو بدلنا ہے، مائنڈ کو بدلنا ہے، تو سمجھنا ہے کہ اس کا مائنڈ، اس کی سوچ کیا ہے، کس چیز کو وہ اہمیت دیتا ہے، کسی کو اہمیت نہیں دیتا. تو دعوت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ انسان سے محبت کریں، انسان سے تعلیم قلب کا معاملہ کریں، انسان سے سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے کو تیار کریں کہ آپ اس کے مائنڈ کو ایڈریس کر سکیں، اور آخری حد تک ٹکراؤ سے بچیں. جہاں ٹکراؤ آیا دعوت ختم. ٹکراؤ آیا تو نفرت آئے گی، ٹکراؤ آیا تو دشمنی آئے گی. اگر ہم ٹکراؤ کا راستہ اختیار کریں تو وہاں تو دشمنی آئے گی، نفرت آئے گی، دوری آئے گی، وی اینڈ دے کانسیپٹ پیدا ہوگا. تو دعوت چلتی ہے محبت پر، اور پارٹی چلتی ہے نفرت پر. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو دائی بنائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. مسٹر ابو ابراہیم خلیل اللہ نے پاکستان سے لکھا ہے، رسول اللہ کے صدقے سے اکثر لوگ دعا اور مدد مانگتے ہیں. ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ قرآن اور سنت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں. دیکھیے، نماز ہر ایک کے پیچھے پڑھنا چاہیے. مدد تو صرف اللہ سے مانگنا چاہیے، وہ صحیح ہے. لیکن اس کو لے کر کے آپ نماز نہ پڑھیں، یہ غلط ہے. کیونکہ اس میں روایت ہے کہ صلوا خلف کل بر و فاجر. اس کا عمل اس کے ساتھ، آپ کا عمل اپنے ساتھ. نماز دیکھیے تنظیم کے لیے ہوتی ہے. بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ امام کے سے آپ کی نماز اچھی ہوگی، امام سے آپ کی نماز بری ہوگی. بالکل غلط ہے یہ. پیغمبر کے پیچھے بھی نماز پڑھیں آپ، تب بھی آپ کی نماز اپنی نماز ہوگی. پیغمبر کی وجہ سے آپ کی نماز اچھی نہیں ہو جائے گی. تو یہ بہت بڑا غلط مسئلہ ہے کہ لوگ فتوے دیتے ہیں کہ فلاں کے پیچھے نماز جائز نہیں، فلاں کے پیچھے نماز جائز نہیں. نماز میں جو امام ہوتا ہے وہ بڑا تنظیم ہوتا ہے. نماز کو جماعتی طور پر آرگنائز کرنا ہے تو ایک امام چاہیے. بس آپ
جہاں بھی جماعت قائم ہو وہ نماز پڑھیے. ہرگز ہرگز مسئلہ نہیں, یہ شیطانی مسئلہ ہے. ان کی بھی نماز جائز ہے, ان کی بھی نماز جائز, یہ سب شیطانی مسئلہ ہے. سب کی چیز نماز جائز ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. کراچی سے مسٹر عامر بن یوسف نے سوال کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ کئی مسلمان یہ مانتے ہیں کہ رسول اپنی قبر میں زندہ ہیں. وہ جاننا چاہتے ہیں مولانا کہ قرآن اور سنت کی روشنی سے اس کے بارے میں آپ بتائیں. قرآن حسنت میں کچھ ہے ہی نہیں, یہ تو خود ساختہ مسئلہ ہے. قرآن حسنت میں کیا رہنمائی, یہ تو ایک بناوٹی مسئلہ ہے. رسول اللہ صاحب جنت میں ہوں گے کہ وہ قبریں بند, اللہ تعالیٰ بند کیے رہیں گے قبر میں؟ آپ سوچیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قبریں بند رکھیں گے یا جنت میں ان کو داخل کریں گے؟ یہ بالکل بناوٹی مسئلہ ہے, اس کا قرآن حدیث سے کوئی تعلق نہیں. مس نغمہ صدیقی نے دلی سے لکھا ہے, how can we practically free our minds from complaint? اس کا طریقہ دیکھیے یہ ہے کہ جب آپ کو شکایت ہو, اس شکایت کو اللہ کے کھانے میں ڈال دیجیے. خود اس کو ذمہ داری مت لیجیے کہ جو بھی شکایت آپ کو ہو وہ اللہ کے کھانے میں, کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں, وہی اس کو نپٹیں گے. ہمیں تو شکایت اپنے دل میں پالنا نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود چارج لے لیتے ہیں, کوئی شکایت پیدا ہوئی تو ہم نے خود چارج لے لیا. یہ غلطی یہاں پر ہے. سب سے آسان طریقہ ہے کہ اللہ کے حوالے, اللہ کے حوالے, اللہ کے حوالے. تو آپ کا دھیان جو ہے اپنی ڈیوٹی پر رہے گا, کسی دوسرے خراب نہیں جائے گا. اپنی ڈیوٹی کو سامنے رکھیے, اور جو بھی کوئی دوسرا آدمی غلط کام کرتا ہے تو وہ اللہ کے حوالے. بس یہی ایک ہی فارمولہ ہے, اور کوئی دوسرا فارمولہ نہیں ہے. مسٹر گریش جوال نے دلی سے لکھا ہے, کیا بھارتی یووا یوتیوں کو پشچمی طریقے سے 14 فروری کو ویلنٹائنز ڈے منانے کی آزادی ہونی چاہیے؟ بھارت میڈیا اسے بہت زور زور سے منانے ہیتو پرچارت کر رہا ہے. بھائی ہم آپ روک نہیں سکتے اس کو, یہ تو اپنی آزادی کو استعمال کر رہے ہیں. وہ ہم یہاں کچھ کہیں تو اس کی وجہ سے وہ رکے گا نہیں. گورنمنٹ بھی نہیں روک سکتی اس کو, کیونکہ تو ایک ہوا ہے. ہم تو غلط سمجھتے ہیں اس کو, ہم صحیح نہیں سمجھتے اس کو, لیکن ہم روک نہیں سکتے. دیکھیے ایک چیز ہے غلط سمجھنا, تو بلا شبہ یہ غلط رواج ہے, کیا اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن مصیبت ہے کہ دنیا میں ہر طرف آزادی کی دھوم ہے, تو آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے بھی حق ہے, اور حکومت بھی بے بس ہے وہاں پر. تو اس کو کیا ہے, اس کو بس اگر موقع ہو تو سمجھائیے, نئے آدمی سمجھائے, اب سمجھ نہ مانے تو پھر نظر انداز کیجیے, اوائڈ کیجیے اس کو. مولانا ذکوان ندوی نے دلی سے لکھا ہے, آپ نے ایک بار فرمایا تھا کہ سی پی ایس اور الرسالہ کا جو گروپ ہے اب اسی کے ذریعے دعوت کا کام آگے بڑھے گا. دعوت کے اس کام میں جو کمی ہمیں اپنے اندر پائیں اس کے لیے ہم کو دعا کرنا ہے. ہم کو اپنی ٹیم میں دعا کو پورے ایک کلچر کے طور پر انکلکیٹ کرنا ہے. مولانا اس کو پلیز الیبوریٹ کر کے بتائیے. میں دنیا بھر میں گیا ہوں, پڑھا ہے. صحیح معنی میں دعوتی گروپ تو یہی سی پی ایس کا ہے. دعوت کا نام بہت سے لوگ لیتے ہیں, لیکن دعوت کا نام لے کر کوئی ملی ورک کر رہا ہے, کوئی سوشل ورک کر رہا ہے, کوئی ڈاؤن ٹاؤن میں جا کر کے کچھ کر رہا ہے. میرے نزدیک وہ دعوت نہیں ہے. دعوت ہے وقت کے جو بڑے بڑے مائنڈ ہیں, سوچنے والے مائنڈ ہیں, جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, ان تک پہنچانا سچائی کو, کیونکہ وہی تو سوسائٹی کو مینیج کرتے ہیں, وہی رول کرتے ہیں سوسائٹی کو. انٹلیکچوئل لیڈرس, دعوت کا نشانہ انٹلیکچوئل لیڈرس ہیں. تو اس معنی میں دیکھا جائے تو صرف سی پی ایس ہی دنیا میں اور کوئی
کوئی دوسری گروپ ہے نہیں. لیکن ظاہر ہے کہ بہت ہی بڑا کام ہے. تو حضرت مسیح نے کسی کو کہا دعوتی کام کرنے کے لیے، تو اس نے کہا کہ یہ اتنا بڑا کام ہے کہ میں کیسے کروں گا اس کو، انسان کیسے کر سکتا ہے اس کو. تو حضرت مسیح نے کہا تھا کہ انسان سے نہیں ہو سکتا مگر خدا سے ہو سکتا ہے. تو ہمیں اپنی صلاحیت کو، اپنی طاقت کو، اپنی انرجی کو اس میں لگانا چاہیے، اور جو کمی ہے اس کے لیے دعا کرنا چاہیے. دعا کے ذریعے اس کو ہمیں کمپنسیٹ کرنا چاہیے. یہی طریقہ ہے، پہلے بھی یہی طریقہ آج بھی ہے. مولانا شارق حسین ریاضی نے دلی سے لکھا ہے، قرآن کے چیپٹر 110 میں ایک آیت ہے، ید خلونا فی دینی للہ افواضا. مولانا جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت پروفٹ نے فرمایا کہ خدا کی قسم یہ لوگ خدا کے دین سے اسی طرح فوج در فوج نکل جائیں گے جس طرح وہ خدا کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے تھے. پروفٹ کے اس قول کا مطلب واضح فرمائیں. دیکھیے، ہر گروہ کے لیے، ہر امت کے لیے یہ ہے قانون جو کہتے ہیں لا آف ڈی جنریشن، زوال. ہر امت پر زوال آتا ہے. یہ لا آف نیچر ہے، اس سے کوئی مستثنیٰ نہیں. یہ ابن خلدون نے کہا ہے کہ للاقوام اعمار کما للافراد اعمار. جس سے افراد کی عمریں ہوتی ہیں ایسی قوموں کی عمریں ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ لوگ جو اس وقت تھے رسول اللہ کے زمانے میں، کیا وہی ہمیشہ باقی نہیں رہیں گے؟ وہ مریں گے، پھر دوسرے پیدا ہوں گے، وہ مریں گے، دوسرے پیدا ہوں گے، وہ مریں گے، دوسرے پیدا ہوں گے. تو بعد کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں فرمایا آپ نے کہ بعد کی جو نسلیں آئیں گی تو وہ بھی شکار ہوگی ڈی جنریشن کا، زوال کا. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے اصلاح. اس میں سے ایک چیز ہے جو میں نے ابھی کہا کہ اصلاح کا تعلق اجتہاد سے ہے. اس زمانے میں علماء نے یہ اجتہاد نہیں کیا تو لوگ ادھر ادھر بھٹک گئے، یعنی صحیح راستے سے ہٹ گئے. وہ علماء کو بتانا چاہیے تھا کہ لڑائی بھڑائی جو تھی وہ ٹیمپرری فیز تھا اسلام کا. آج تو دعوت کرو، دعوت کرو، دعوت کرو. لیکن یہ رہنمائی دی نہیں انہوں نے، تو ابھی بھی اسے پھنسے بھی ہیں. یہ سب جو لوگ لڑ رہے ہیں یہ سب وہی ہے جو نکل جانے والے. کہ لڑنا پھرنا اسلام میں ہے ہی نہیں. تو آدمی جو لڑتا پھرتا ہے وہ اسلام سے نکلا ہوا ہے میرے نزدیک. تو کیوں علماء نے یہاں اپنا فرض ادا نہیں کیا؟ مس بشرا عامر نے پاکستان سے لکھا ہے، ایک دفعہ مسجد میں ایک جہادی عالم نے کہا کہ دنیا میں صرف ہم لوگ واحد گروہ ہیں جو وحدت الوجود کے قائل نہیں، باقی سبھی لوگ کرسچن، جیوز، ہندوز اور مسلمانوں کے بے پناہ گروہ سب کے سب اس بات پر قائل ہیں. اس کے بارے میں کچھ بتائیں. نہیں، یہ صحیح نہیں ہے. سارے لوگ وحدت وجود کو نہیں مانتے، یعنی مجھے کہتے ہیں مونزم کچھ لوگ مانتے ہیں. خود مسلمانوں میں بہت سے لوگ پیدا ہوئے جو مونزم کو مانتے تھے، اکثر صوفی مانتے تھے. یہ بات نہیں ہے. وحدت الوجود کو میں صحیح نہیں سمجھتا، میں توحید کو صحیح سمجھتا ہوں. یہ ہم سب خدا کا انش ہے، یہ میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا. ہم خدا کا کریچر ہیں، خدا کی مخلوق ہے، اس کو میں صحیح سمجھتا ہوں. تو جو بیسیکلی یہ فلاسفرس کا عقیدہ تھا. یہ مونزم جو ہے، مونزم یا وحدت وجود، یہ فلاسفرس نے نکالا تھا جو مذہبوں میں آ گیا، کچھ مذہبوں میں. مطلب بیسیکلی یہ ایک فلسفیانہ نقطہ نظر ہے. تو فلاسفرس اکثر اسی کو مانتے تھے. کچھ مذہبوں میں بات آ گئی اور مسلمانوں میں صوفی لوگ اسی سے متاثر ہو گئے. ابن عربی نے اس کو، ابن عربی بانی ہیں
اور ابن عربی سے پہلے بھی یہ تصور تھا کہ نمایاں بانی جو ہے اس کے ابن عربی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ العبد عبد ولو ترقى والرب رب ولو تنزل. تو بہرحال اسلام میں وحدت وجود کا تصور نہیں ہے، اگرچہ کچھ لوگ مانتے ہیں، صوفی جیسے لوگ. دوسرے مذہبوں میں، سارے مذہب میں نہیں ہے، کچھ مذہبوں میں ہے. مسٹر فضل کریم نے گڑگاؤں سے لکھا ہے، مولانا پلیز ٹیل us what is the importance of محرم in اسلام. محرم کا کچھ بھی نہیں اسلام میں ہے. یہ شیعہ لوگوں کو ہے. ایک ہے شیعہ کمیونٹی، سنیوں میں بھی ایسی بہت ساری چیزیں رواج پا گئی ہیں. تو سنیوں کچھ رواج ہے، کچھ شیعوں کے رواج ہیں، دونوں کے رواج ہیں. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. کچھ بھی اہمیت نہیں محرم کی. آپ غور کیجیے کہ محرم کا جو واقعہ اس کو لے کر کے محرم بنایا تھا، وہ تو بعد کو پیدا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، صحابہ کے بعد پیدا ہوا. تو اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے. یہ شیعہ لوگوں کا ماننا ہے ایسا. سنی لوگ بھی کئی ایسی چیز نکال رکھے انہوں نے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں شیعہ سنی کو کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ہی یعنی اس طرح کی نئی چیزیں نکالی ہوئی ہیں. مسٹر خواجہ کلیم الدین نے پینسلوینیا سے لکھا ہے، مولانا صاحب آئی ایم ٹوٹلی فیلنگ ٹو انڈرسٹینڈ why Muslims all over the world are jubilant on the resignation of the President of the Egypt. The news of his resignation has reached here in America before Jummah prayers. Therefore, almost all khatibs in their sermons express their happiness saying, Alhamdulillah, Egypt is free at last. Kindly comment on this. کوئی فریڈم نہیں ہے. آپ دیکھ رہے چند دن کے بعد یہی لوگ مخالف بن جائیں گے. جو نیا حکمران آئے گا اس کے مخالف بن جائیں گے. بار بار ایسا ہو چکا ہے. یہی لوگ فتح منائی تھی لوگوں نے کئی بار، ہر فتح ختم ہو گئی. تو لوگ گہرائی میں نہیں دیکھتے چیزوں کو. سپرفلیس تھنکنگ اس کا راز ہے. ہر جگہ سپرفلیس تھنکنگ ہے. خود امریکہ میں سپرفلیس تھنکنگ ہے. یہ جو پریزیڈنٹ ہیں، موجودہ پریزیڈنٹ جب جیتے تھے تو انہوں نے تقریر کی تھی، بڑی تقریر اور شکاگو میں کی تھی، چینج ہیز کم ٹو امریکہ. اسی وقت میں نے کہا تھا کہ یہ بالکل بیس لیس بات کہہ رہے ہیں. چینج ہیز کم ٹو امریکن پریزیڈنسی. تو یہ مزاج سب قوموں کا ہے. اس کو کہتے ہیں، میں کہوں گا سپرفلیس تھنکنگ، یعنی فالس وکٹری کا لے کر خوش ہونا. یہ فالس وکٹری ہے، کیونکہ جیسا میں نے عرض کیا کہ مصر میں وہ حالات ہی موجود نہیں کہ وہاں پر کوئی صالح نظام بنے. وہاں تو نہ کوئی بھی چیز نہیں ہے. میں وہاں پر 3 ہفتے ٹھہرا تھا، اور کچھ عربوں نے ایک فلیٹ وہاں پر کرایہ پر لیا تھا ہمارے ٹھہرانے کے لیے وہاں پر قاہرہ میں. اور کوئی آدمی نہیں ملا جو کام کا آدمی ہو، کیونکہ سب وہی سوچتے ہیں، یعنی فاسٹ تھنکنگ میں پڑے ہوئے. وہ سمجھتے ہیں کہ بس ذرا سا کچھ کرو ادھر ادھر اور کوئی بڑا سا واقعہ ہو جائے. یہ تو سبھی کا حال ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے سوائے اس کے کہ یعنی ون ڈکٹیٹر گوز another ڈکٹیٹر کمس. بس. مولانا اقبال احمد نے تمل ناڈو سے لکھا ہے، دعوت کا کام کس نیت کے تحت کرنا مطلوب ہے؟ پاسٹ گلوری کے لیے، حکومت کے لیے، یا آخرت کے لیے؟ اس کے بارے میں بتائیں. صرف آخرت کے لیے. پاس گلوری سے کوئی تعلق اس کا نہیں، حکومت سے کوئی تعلق اس کا نہیں. یس، انی لکم ناصح، قرآن میں ہے کہ دائی نے کہا کہ انی لکم ناصح، پیغمبر نے، میں تمہارا خیر خواہ ہوں. تو اس کا جو سرچشمہ ہے وہ خیر خواہی ہے. انی لکم ناصح، پیغمبر نے اپنے مدعو لوگوں سے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں.
میں چاہتا ہوں کہ تم کو نجات آخرت ملے، تم کو اللہ کی پکڑ سے تو بچ جاؤ، آخرت میں تم کو ابدی جنت ملے. بس انسان کی خیرخواہی اس کا محرک ہے، نہ کہ حکومت یا فخر. وہ بالکل باطل ہے، اس کا دعوت سے کوئی تعلق نہیں. وہ سب یعنی وہ سب کمیونٹی ورک ہے. جو لوگ بھی فخر کی باتیں کرتے ہیں، حکومت کی باتیں کرتے ہیں، وہ کمیونٹی ورک کر رہے ہیں، قومی کام. وہ دعوتی کام نہیں کر رہے ہیں. اگر دعوت کا نام لیتے ہیں تب بھی ان کی مثال اس آیت کی ہے کہ جو ہے بُنْ یُحْمَدُ بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اس کا مصداق ہے وہ. یعنی ایک ایسے کام کا کریڈٹ لینا جو کام آدمی نے کیا ہی نہیں. مولانا اسرار احمد نے تمل ناڈو سے لکھا ہے، مولانا پلیز تھرو سم لائٹ آن دا کانسیپٹ آف فائلنگ ان دا ہیومن مائنڈ. دیکھیے یہ بہت ہی بڑی بات ہے، اس کو سمجھیے کہ یہ ریسرچ ہوئی ہے اس پر کہ انسان کا مائنڈ کیسے کام کرتا ہے. انسان کا مائنڈ، تو انسان کا مائنڈ جو ہے سوتے ہیں تب بھی کام کرتا ہے. اتنی بڑی مشین ہے یہ. ایک سائنسدان نے کہا کہ اگر تم ایک ایسا کمپیوٹر بناؤ اس کا انفراسٹرکچر 10 اسٹوری کی بلڈنگ میں پھیلا ہوا ہو، تب بھی وہ انسانی مائنڈ کا ایک رف اسکیچ ہوگا. تو انسان کا مائنڈ صرف دن میں نہیں کام کرتا، رات کو بھی کام کرتا ہے. تو وہ کیا ہے، دن بھر آپ نے بہت سی باتیں سنی، بہت سی باتیں پڑھی، بہت سی باتوں کو چرچا کیا، تو ایک جنگل آ گیا دماغ میں، جنگل. تو رات کو آپ سوتے ہیں تو مائنڈ جو ہے اس کے فائل بنے ہوئے دماغ میں، فائل کہ بس اینٹی امریکن بات سوچے آپ نے، وہ اس کے فائل میں چلی جائے گی. پرو مسلم بات سوچی تو اس کے فائل میں چلی جائے گی. فیملی کی ویلفیئر کی سوچا آپ نے، وہ فائل میں چلی جائے گی. ہر چیز میں فائل میں ہے. تو بہت سے فائل انسان کے دماغ میں جیسے کمپیوٹر میں ہوتے ہیں نا، یہ ایک فائل کو آپ اوپن کرتے ہیں تو ساری باتیں جو اس سے متعلق ہے وہ اس میں آ جاتی ہیں. ایسی دماغ میں ہے. جسے میں مثال کے طور پر عرض کروں کہ میں بہت بار کا تجربہ ہوا مجھے کہ کسی سے ملیں، اسے ذکر کریں اس کی فیملی کا، تو خوب باتیں بتاتا ہے وہ، میری فیملی یہ، میری فیملی وہ، میرے لڑکے نے یہ کیا، میرے لڑکے نے وہ کیا. ایک پورا ہے اس کا کار، اس کے پاس کہانی کے لیے بہت سی باتیں ہوتی ہیں. اسی خادمی سے خدا کا ذکر کریں، خدا کا ذکر کریں تو اس کے بعد کوئی باتیں نہیں ہوتی کہانی کی، کچھ بھی کہہ نہیں پاتا وہ. اس سے یہاں سے لے کر امریکہ تک میں نے یہی پایا ہے. کیوں؟ خدا کا فائل اس کا خالی ہے. آپ دن بھر میں جو چرچا کیا آپ نے اپنی فیملی کا، اپنے بیٹے کا، اپنی جاب کا، اپنے بزنس، اس کا تو خوب چرچا کیا آپ نے. تو رات کو دماغ جو ہے جب چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرے گا تو اس کے پاس فیملی کو لے کر جو فائل ہے اس میں تو ڈالنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہوں گی. خدا کا چرچا ہی نہیں کیا آپ نے. خدا کو لے کر خدا والے فائل میں کچھ ڈالنے کے لیے کچھ ہوگا نہیں. تو ریکال کیسے کرے گا دماغ؟ ریکال کیسے کرے؟ یہ جو ہو رہا ہے جیسے وہاں پہ جو ہوا مصر میں، ملین لوگ اکٹھا ہو گئے، وہ بھی وہی بات ہے کہ اینٹی حسنی مبارک جو فائل ہے ان کے تو 30 سال سے بھری جا رہی تھی. وہ حسنی مبارک یہ کر رہے ہیں، حسنی مبارک وہ کر رہے ہیں. تو جب نعرہ لگایا انہوں نے، محمد برزئی نے، تو سارا فائل لوگوں کا کھل گیا. اور خدا کا فائل ہی نہیں تھا، دعوت کا فائل نہیں تھا. یعنی میں نے جب دعوت کی باتیں کی اسی قاہرہ میں، تو کسی کے فائل میں کچھ تھا ہی نہیں کہ جو کھلے. وہ ہے صاحب، دعوت کا کام وہ تو بہت مشکل چیز ہے. کیوں؟ دعوت کا فائل جو ہے دماغ میں وہ خالی پڑا ہوا ہے. خدا کا جو فائل ہے وہ خالی پڑا ہوا ہے. اور اینٹی اتھارٹی جو فائل تھا وہ بھرا ہوا تھا. تو برزئی صاحب نے اس کا جو یعنی اس کا نام لیا تو ایک جنگل آ گیا معلومات کا، اینٹی اتھارٹی. یہ بہت ہی بڑی چیز، اس کو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم دعوت کی بات کیجیے تو کسی کے پاس کہنے کے لیے نہیں ہوتا. خدا کی بات کیجیے تو کسی کے پاس کہنے کے لیے نہیں ہوتا. تو اس کا فائل ہی نہیں ہے اس کے دماغ میں. فائل کس کا ہے؟ نفرت کا، تشدد کا، دشمن کا فائل ہے. وہ خوب کھلتا ہے.
یہ بہت ہی بڑی دریافت ہے جس سے ہمیں اپنے کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے. اور یہ اس زمانے میں کا جو کہتے ہیں محاسبہ، انٹراسپیکشن، اس کا یہ ایک آئٹم ملا ہے. کیسے محاسبہ کریں، کیسے ہم انٹراسپیکشن کریں. روزانہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ دعوت کی بات ہو تو میرے مائنڈ میں کچھ بات ہی نہیں ہوتی کہنے کے لیے. خدا کی بات ہو تو میرے پاس کچھ بات ہی نہیں ہوتی کہنے کی، کیونکہ وہ فائل خالی پڑا ہوا ہے. میں نے اس پر نہ اسٹڈی کی، نہ اس کا چرچا کیا، گھر میں کچھ باتیں نہیں کی، باہر کی بھی نہیں کی. ہر جگہ چرچا کیا ہے؟ وہی نفرت کا چرچا اور تشدد کا چرچا. تو وہ فائلیں بھری ہوئی ہیں. یہ بہت ہی ڈینجرس بات ہے. اور سارے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے نفرت کی فائلیں بھر رکھی ہیں اور محبت کی فائلیں خالی پڑی ہوئی ہیں. ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس کو پھر سوچیں اور اس صورتحال کو بدلیں، ورنہ آخرت میں ہم بالکل گھاٹا اٹھانے والے میں ہوں گے. مولانا ان کا ایک اور سوال ہے، انہوں نے لکھا ہے ون مسلم لیڈر said in his speech rebellion to a tyrant, obedience to God. مولانا وہ جاننا چاہتے ہیں آپ کا کیا کامنٹ ہے اس پر؟ یہ بالکل میں اس کو شیطانی جملہ سمجھتا ہوں کہ ایک کسی کو ظالم قرار دے کر کے اس کی بغاوت کریں آپ، اور اس کو سمجھیں کہ یہی معیار ہے خدا سے وفاداری کا. بالکل خود ساختہ معیار یہ ہے. یعنی کسی کو ظالم بتا کر کے اس کے خلاف ہنگامہ کرنا، بغاوت کرنا، یہ معیار نہیں ہے خدا سے وفاداری کا. خدا سے وفاداری کا معیار کیا ہے؟ اللہ سے محبت کرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا. یہ معیار ہے. یہ تو شیطانی پالیٹکس ہے. یہ پالیٹکس جو شیطان نے نکال رکھی ہے اس کا یہ فنامنا ہے. اسلام کا فنامنا نہیں ہے. اسلام کا فنامنا تو یہی کہ آپ اللہ سے ڈریں، اللہ سے محبت کریں، خود چلیں اللہ کے راستے پر، اور دنیا والوں کو بتائیں کہ دیکھو بھائی یہ راستہ ہے، اس کو نہیں اختیار کرو گے تو جنت والی جنت کے رزق لوگے تم. ابدی جو جنت ہے وہ تم کو نہیں ملے گی. یہ ہے ظالم کو للکارنا اور ظالم کو چیلنج کرنا، ظالم کو بغاوت کرنا. یہ بلا شبہ شیطانی سازت ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ڈاکٹر مسلمہ صدیقی نے دلی سے لکھا ہے جب غلط پالیسی اپنائیں تو شیطان کی مدد آتی ہے اور ایک بڑا کراؤڈ مل جاتا ہے. اس کے برخلاف اگر صحیح کام کے لیے یعنی دعوت کے لیے بلایا جائے تو فرشتے مدد کرتے ہیں. تو لوگ کیوں نہیں مل پاتے؟ مولانا اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے فرشتوں کا اصول یہ ہے کہ اگر آدمی کے اندر جذبہ ہو تب فرشتوں کو مدد ملے گی اس کو. ایسا نہیں کہ وہ تو سرکش اندر سے بنا ہوا اور فرشتے زبردستی کو موڑ دیں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یعنی ہم جب بلاتے ہیں کسی کو تو فرشتے کے بدل اس کو ملے گی جو سیکر ہو، جو حق کا متلاشی ہو، جس کو ایک تمنا ہو کہ مجھے سچائی ملے اور اس کو میں فالو کروں. تو فرشتوں کو مدد ضرور ملے گی اس کو. اور جس کے اندر سرکشی بھری ہوئی ہے تو اس کو تو شیطان کے ساتھ ملے گا، فرشتے کے ساتھ نہیں مل سکتا اس کو. مولانا عبد الباسط عمری نے دوحہ قطر سے لکھا ہے مولانا دعوت کا اصل محرک کیا معرفت نہیں؟ جب معرفت دعوت کا محرک ہے تو کیا دعوت کا کام آخرت کی بجائے کسی اور دنیاوی مقصد کے لیے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے معرفت کا مطلب ہے ریئلائزیشن، سچائی کو دریافت کرنا، اللہ کو دریافت کرنا. تو معرفت کا مطلب ہے اللہ کی دریافت، ڈسکوری آف ٹروتھ. اس کے بعد آپ کو یہ سب باتیں آتی ہیں. آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو ہم فالو کریں، تو اس کو کہتے ہیں اطاعت. آپ کو جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ دوسرے انسانوں کو بتائیں، اس کا نام ہے دعوت. آپ کو جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے قوم کی اصلاح کریں، اس کا جاتا ہے اور بالمعروف ونہی عن المنکر. تو معرفت سے یہ سب چیزیں نکلتی ہیں. معرفت جڑ ہے.
یہ معرفت نہیں ہوگی تو سب باتیں بھی نہیں نکلیں گی، کیونکہ جب اللہ کی دریافتی نہیں ہے تو باتیں کہاں سے نکلیں گی؟ تو آغاز ہوتا ہے معرفت سے، اور اس کے بعد مختلف اس کے فنامنا ہیں، اس کے مختلف مظاہر ہیں، جدھر آپ یعنی آپ کی معرفت جو ہے ٹرانسلیٹ ہوتی ہے۔ مسٹر طلعت انجم خان نے دلی سے لکھا ہے، از اٹ رائٹ ٹو بلیو ان فرقہ؟ However, in Prophet of Islam's time, there was no firqa. How does our namaz get affected when we follow any firqa? Are we under threat of getting misguided? Please tell us. تو فرقہ بلدیہ جو ہوئی ہیں وہ تو بعد کے ہوئی ہیں، شیعہ فرقہ، سنی فرقہ، حنفی فرقہ، سلفی فرقہ، یہ تو فرقے بعد کو بنے ہیں۔ اور یہ جڑ کیا ہے؟ سارے فرقے بنے ہیں جزیات پر، کلیات پر نہیں۔ فنڈامنٹلس پہ کوئی فرقہ نہیں بنا ہے، نان فنڈامنٹلس بنا ہے۔ تو نان فنڈامنٹل تو یہ تھا اسلام کی تعلیم کہ یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک۔ حدیث میں آتا ہے کہ اصحابی کا نجوم بیہم اقتدیتم اہتدیتم، صحابہ جو ہے وہ ستارے کی مانند ہیں، جس کے بھی پیروی کرو گے تم حق پر ہوگے۔ تو وہاں صحابہ کے ہاں جزیات میں فرق تھا، کلیات میں فرق نہیں تھا، تو لوگوں نے اسی جزیات کو لے کے فرقے بنا ڈالے، جزیات کو لے کے فرقے بنا ڈالے۔ تو وہ جزیات جو تھیں وہ تو ڈائیورسٹی تھی، وہ تو توسع تھا، اس کو فرقے بنانے کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا۔ اس کو مطلب عامر بالشر بھی ٹھیک ہے، عامر بالجر بھی ٹھیک ہے، رفع اذان بھی ٹھیک ہے اور رفع اذان نہ کرنا بھی ٹھیک ہے۔ اس طرح کی جزیات کو لے کے فرقہ بنے ہیں لوگ، وہ ڈائیورسٹی کو بتاتی ہیں، تنوع اور توسع کو بتاتی ہیں۔ اس کو لے کر کے فرقہ بنانا ہے بالکل اسلام میں جائز نہیں، لیکن ایسا کیا لوگوں نے۔ تو اب تو آپ اسے اپنے کو بچائیے، اب بن چکا ہے وہ، کم سے کم اپنے کو بچائیے اس فرقہ بندی سے۔ پروفیسر نجمہ صدیقی نے دلی سے لکھا ہے، Is there any possibility of starting work towards democratic traditions in Egypt and other Muslim countries? Is there any practical or feasible solution how to start dawah work there? دیکھیے ڈیموکریسی کا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ ایجوکیشن ہے، ایجوکیشن ہے۔ فرق یہ کہ کسی عرب کنٹری میں جہاں کے یعنی جو ہاں ایک ملک حکومت کرتا ہے، ملک بادشاہ، اس کو ہٹا دیں آپ، تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیموکریسی آ جائے گی، وہاں انارکی آئے گی، لڑائی بڑھائی جائے گی، ایک آدمی بیٹھے گا سیٹ پر دوسروں کو مار پیٹ کرے گا، وہی مطلب ڈکٹیٹرشپ آ جائے گی، کیونکہ جمہوریت کے لیے وہاں حالات سازگار نہیں، لوگ ویلیو نہیں سمجھتے۔ جمہوریت میں دیکھیے ڈفرینس کو ویلیو دی جاتی ہے، اور جو مزاج مساق بنا ہوا ہے ڈفرینس کو برداشت نہیں کرتے۔ فریڈم آف ایکسپریشن کو ویلیو دی جاتی ہے، اور فریڈم آف ایکسپریشن کو مانتے ہی نہیں، اپنی ڈیفیٹ کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، آپ اپنی ڈیفیٹ کو مانتے ہی نہیں، کیونکہ وہ قول ہے کسی کا کہ اٹ ریکوائرس اے لاٹ آف ہسٹری ٹو it requires a lot of history to make a little tradition. ایک ٹریڈیشن بننے کے لیے بہت لمبی تاریخ درکار ہوتی ہے۔ ان ملکوں میں جہاں ڈیموکریسی ہے وہ ان کے یہاں 200 سال سے ایجوکیشن چل رہی ہے، 200 سال سے ایجوکیشن چل رہی ہے۔ ہمارے ایجوکیشن ہی نہیں ہے، اگر ہے تو سب اسٹینڈرڈ ایجوکیشن ہے۔ تو جب تک آپ لوگوں کو ایجوکیٹ نہ کریں، لوگوں کو اسپرٹ نہ بتائیں کہ ٹالرنس کی اسپرٹ مسلمانوں میں ہے نہیں، ڈیموکریسی جو ہے اس کو ٹالرنس کی اسپرٹ ہونی چاہیے اس کے اندر، کیونکہ دوسرا آدمی آپ سے الگ رائے اس کی ہوگی، دوسرا آدمی اپنی کامیابی چاہے گا۔ تو مسلمانوں کو جب تک یہ نہ پیدا کر لیں آپ کہ ان کو ایجوکیٹ کریں، اسپرٹ آف ٹالرنس کو پیدا کریں، ان کے اندر ڈیفیٹ کو ایکسیپٹ کرنے کا مادہ پیدا کریں،
جیسے مثال کے طور پہ دیکھیے پاکستان میں ڈیموکریسی لائی گئی، لیکن آج تک لڑائی بھڑائی ہے، کیوں؟ جو جیتتا ہے اس کو پھر لوگ انسیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ریگنگ ہوئی ہے، یہ ہوا وہ ہوا، بار بار تجربہ یہ ہے کہ جو جیتتا گا پاکستان میں اب اس کو مارو، اس کو ہٹاؤ، اس کو انسیٹ کرو. کیوں؟ ڈیموکریسی کو جانتے ہیں لوگ. ڈیموکریسی کا مطلب ہے کہ جیتنے والوں کو ایکسیپٹ کرنا، اپنی ڈیفیٹ کو ایکسیپٹ کرنا، تب تو ڈیموکریسی چلے گی. تو کہیں بھی کسی بھی مسلم کنٹری میں یہ ٹریڈیشن نہیں ہے، اور کیسے چلے گی وہاں؟ اب یہ جو آج کل ہے مسلم کنٹریز میں کہ کوئی اگر رسول اللہ کے خلاف کارٹون بنا دے تو مارو اس کو، کوئی کتاب چھاپ دے تو مارو اس کو. ایسے ڈیموکریسی چلے گی؟ ڈیموکریسی تو چلتی ہے، فریڈم آف ایکسپریشن کو آپ مانیں، ہر آدمی کو آزادی رائے دیں، تب چلتی ہے ڈیموکریسی. مسلمانوں میں حالات ہی نہیں وہ ڈیموکریسی والے. تو ایجپٹ میں آپ دیکھ لیجیے کچھ نہیں آئے گا، پھر ایک نیا ڈکٹیٹر آ کے بیٹھ گیا. یہ میں نے کہا نا ابھی کہ ون ڈکٹیٹر گوز اندر ڈکٹیٹر کمس، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. مولانا ثناء اللہ خان نے اکولا سے لکھا ہے، ٹویسٹ کرنا کیا ہے اور اس ہیبٹ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ٹویسٹ کرنے کا مطلب ہے بات کو گھما پھرا کر کہنا. کہ آپ سے پوچھا جائے ایک غلطی کے بارے میں، وہ غلطی آپ نے کر رکھی ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ میری امیج نہ بگڑے، میری میں اچھی بنے رہے، تو گھما پھرا کے بات کرتے ہیں، صاف صاف نہیں کرتے. تو آپ کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر غلطی بنی کی تو کہہ سکے کہ آئی واز رانگ. گھما پھرا کہنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ کچھ چھپائیں گے، کچھ بتائیں گے، یعنی کچھ بات کو نئے ڈھنگ سے پیش کریں گے تاکہ آپ کی امیج نہ بگڑے. تو ٹویسٹ کرنا کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی امیج کو بچانے کے لیے باتوں کو گھما پھرا کر پیش کریں، توڑ موڑ کر پیش کریں. یہ منافقت کی پہچان ہے. یاد رکھیے جو آدمی ٹویسٹ کر کے بات کرتا ہے وہ منافقت کا کچھ نہ کچھ اس کے اندر موجود ہے. جو مخلص مومن ہوگا وہ صاف صاف بات کہے گا. جس حضرت عمر تھے، کئی بار ایسا ہوا کہ انہوں نے کوئی بات کہہ دی، پتہ چلا کہ وہ ٹھیک نہیں تھی، تو انہوں نے یہاں تک اس طرح سے کہا دیا کہ لولا فلان اللہ لک عمر، فلاں آدمی نے اگر مجھے نہ بتایا ہوتا تو میں تو ہلاک ہو رہا تھا. جلدی سے مان لیا اس کو انہوں نے. تو دو مزاج ہوتے ہیں، ایک یہ کہ آپ فل فور کہہ دیں کہ آئی واز رانگ، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی غلطی نہیں ماننا چاہتے آپ تو گھما پھرا کے بات کرتے ہیں. تو وہ منافقت ہے، اور منافقت بہت بری چیز ہے. منافقت کے بارے میں قرآن حدیث میں بہت ہی یعنی برے انجام کی خبر دی گئی ہے. مولانا امن اللہ ریاضی نے دلی سے لکھا ہے، ایک مسلمان کے لیے انڈیا سے محبت کرنا اور ہندوز کے لیے اپنے دل میں ویل وشنگ کا گہرا جذبہ رکھنا کتنا ضروری ہے؟ جو فرض ہے اپنے وطن سے محبت کرنا، یہ فرض ہے. ہر انسان سے محبت کرنا فرض ہے. یہ نہیں ہے تو اسلام بھی نہیں، میں تو سمجھتا ہوں. جہاں جس ملک میں آپ پیدا ہوئے، جس ملک کے ہوا میں سانس لیا آپ نے، جہاں پلے بڑھے، جہاں سارا فائدہ جہاں سے ملا آپ کو، وہی سے محبت نہیں کریں گے آپ؟ تو یہ کہاں ہے ایسا آدمی کو، یعنی ایسا آدمی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو حدیث ہے، اس کو لوگ کہتے ہیں کہ موضوع ہے حب الوطن من الایمان، تو میں کہتا ہوں کہ حدیث بالفرض موضوع ہو تب بھی وہ حدیث فطرت ہے. یعنی فطرت کی آواز یہ ہے کہ آپ اپنے وطن سے محبت کریں. وطن سے محبت نہ کرنا یہ فطرت کے خلاف ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے. آپ کو اپنے وطن سے محبت کرنا چاہیے، انسان سے محبت ہونا چاہیے، انسان فرینڈلی بیہیویئر ہونا چاہیے آپ کا. اور ہندوستان میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یعنی یہ وطن پلس ہے یہ ملک ہمارے لیے، یعنی وطن سے بڑھ کر ہے یہ. کیوں؟ یہاں پر اتنے حالات ہیں جو کسی ملک میں نہیں ہے. جتنی اپرچونیٹیز انڈیا میں دنیا کسی ملک میں نہیں ہے.
میں اتنے دنوں سے اس ملک میں کام کر رہا ہوں اور دوسرے ملکوں میں بھی گیا ہوں، کسی بھی ملک میں اتنی اپارچونیٹی نہیں رہتی کہ انڈیا میں ہے۔ تو آپ انڈیا سے تو بڑھ چڑھ کے محبت کیجیے، انڈیا کو وطن پرست سمجھیے۔ اگر ایسا نہ سمجھیں گے تو انسانیت کے خلاف ہے، شرافت کے خلاف ہے، ایمان کے خلاف ہے یہ۔ مسٹر مظہر نے دلی سے لکھا ہے، کیا ایک مسلم کے لیے لون پر گھر لینا اور بینک اکاؤنٹ میں جو بیاج آتا ہے اس کو یوز کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ دیکھیے یہ مسئلہ آپ مفتی سے پوچھیے، میں یہاں اپنا مسئلہ بیان کروں گا تو خام کا کنٹروورسی پیدا ہوگی۔ اس طرح کے مسئلے ہم اپنی تقریر میں نہیں لیتے ہیں۔ آپ جس پر بھروسہ ہو آپ کو، جس عالم پر، عثمان سے پوچھیے۔ دیکھیے ایک بات یہ میں عرض کروں کہ ایک مزاج ہے کہ ہر ایک سے پوچھنا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا تو اگر میں ایک مسئلہ بیان کروں اس کا، تو آپ کسی اور سے جا کے پوچھیں گے، پھر کسی اور سے جا کے پوچھیں گے۔ یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ اس طرح کے معاملے میں ایک کرنا چاہیے آدمی صرف ایک شخص سے پوچھے بس۔ میں نے بہت دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے ایک شخص سے پوچھیں گے، پھر جائے کسی اور کا، پھر کسی تیسرے کا، پھر چوتھے کا۔ یہ فتنہ ہے، فتنہ، یہ فتنہ ہے۔ تو پہلے آپ اپنے دل میں طے کیجئے کہ آپ کو کس پر بھروسہ ہے۔ پہلے طے کیجئے کہ کون عالم ہے جو بات کہے تو آپ اس کو مان لیں گے، کسی اور سے پوچھنے نہیں جائیں گے۔ پھر مسئلہ پوچھیے، نہ صرف میری بات ہے بلکہ کسی بھی عالم کو پہلے آپ اپنے دل سے مانیے کہ عالم جو اس قابل ہے کہ میں اس سے پوچھوں مسئلہ، اور جو بتا دے تو اس پر قائم ہو جائیے، وہ نے پوچھے ہی مت، یہ خود ہی اپنی رائے چلائیے۔ اگر آپ کو کئی علماء سے پوچھنا ہے تو پھر پوچھے ہی مت، پھر اپنے خواہش پہ چلیے۔ مولانا شارق حسین نے دلی سے لکھا ہے، آپ نے کہا کہ سیکولر لوگوں کی سوچ ریزن بیسڈ ہوتی ہے، جبکہ مسلمانوں نے اپنی جہادی سوچ کو جنت سے جوڑ رکھا ہے، اس لیے انہیں نتیجے سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ مولانا اس ذہن کو کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، بہت ہی خطرناک بات ہے۔ یعنی سیکولر آدمی کہیں کہیں جا کر کے نتیجے کو سوچتا ہے اور لوٹتا ہے، جیسا جاپان والے لوٹے، لڑائی بڑھائی شروع کی انہوں نے، لیکن پھر انہوں نے یو ٹرن لے لیا، یو ٹرن لے لیا۔ مسلمان جو ہے یو ٹرن لیتے ہی نہیں، کہ انہیں کیا نظریہ ان کا ہے کہ سوسائڈ بامبنگ کر کے مر جاؤ تب بھی جنت ہے۔ یہ بالکل جھوٹا نظریہ ہے، جھوٹا مسئلہ ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن لوگوں نے ایسے فتوے دے کر کے لوگوں کو یقین دلا رکھا ہے کہ نہیں تم جنت میں جاؤ گے۔ ایسے سارے فتوے بالکل بے بنیاد ہیں، بیس لیس فتوے ہیں۔ سوسائڈ بامبنگ بہرحال اسلام میں حرام ہے، کوئی بھی آپ کی نیت ہو اس سے جائز نہیں ہو جائے گی۔ وہ خام خواہ لڑ کے مرنا یہ جہاد نہیں ہے، ہرگز نہیں جہاد ہے۔ یہ سب بالکل غلط فتوے ہیں اور بالکل بیس لیس فتوے ہیں۔ اسلام کا کام یہ کہ آپ دعوت دیں، دعوت دیں، اور یہ جو لڑنا بڑنا جو ہے یہ ختم نہیں ہو رہا مسلمان لڑنا بڑنا، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مر گئے تب بھی ہم جنت میں جائیں گے۔ یہ کیسے پتہ کہ مر کے جنت میں جائیں گے آپ؟ یہ مسئلہ ہی غلط ہے۔ اور دیکھیے ایک بات میں یہ کہوں کہ یہ سب جہاد نہیں ہے، جہاد حکومت کا کام ہوتا ہے، اور رحیل الامام، یہ جو ادھر ادھر لوگ تنظیم بنا کر لڑتے بڑھتے ہیں، یہ تو جہاد ہے ہی نہیں، سرے سے نہیں جہاد ہے، سرے سے یہ جہاد نہیں ہے۔ اگر کوئی قوم اٹیک کرے باہر سے، اس وقت حکومت جو وہاں ہوگی وہ اس سے نپٹے گی، دوسروں کا کام نہیں کہ وہ لگے لڑنے بڑھنے۔ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ایک صاحب نے کہا کہ صاحب آپ کیسے کہتے ہیں ابن تیمیہ نے فتویٰ دیا تھا تاطیروں کے زمانے میں، یہ غلط ہے بالکل۔ ابن کثیر جو ان کے شاگرد تھے انہوں نے تفصیل سے لکھا ہے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں، اس کو پڑھ لیجئے۔ ابن تیمیہ نے ہرگز یہ فتویٰ نہیں دیا تھا کہ عوام خود ہی خود جا کے لڑیں۔ اس زمانے میں 2 سلطان تھے، ایک مصر میں ایک شام میں، ان سے وہ ملے اور کہا کہ تم لوگ تاطیروں کا مقابلہ کرو، اور عوام سے صرف یہ کہا تھا کہ تم لوگ جو ساتھ دو۔ وہ کبھی انہوں نے ایسا فتویٰ نہیں دیا کہ لوگ خود ہی خود لڑنا شروع کر دیں۔ یہ سب جو بالکل
انارکی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. مسٹر ممتاز عالم نے دلی سے لکھا ہے، مولانا آپ نے فرمایا کہ کھل کر اور بالکل صاف صاف بات کرنا چاہیے، لیکن تجربہ بتاتا ہے کہ لوگ عام طور پر صاف صاف بات کہنے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایسی حالت میں صاف صاف بات کس طرح کی جائے؟ یہ تو میں نے نہیں کہا، کب میں نے کہا کہ کھل کر صاف صاف بات کریں؟ یہ تو میں نے نہیں کہا. کب کہا میں نے؟ یہ کہا ہے نے چھاپا ہے. اگر آپ کہیں میں چھاپا ہو تو اسے سارے کے حوالے دیجیے. دیکھیے کوئی بھی بات ہو، دعوت کی بات اب بھی حکمت ضروری ہے. حکمت مطلب ہے پریکٹیکل وزڈم. خام خواہ صاف صاف بات کرنا اور رائے بھائی بول لینا، یہ تو میں نے کبھی نہیں کہا. نہ تقریر میں کہا، نہ رسالے میں چھاپا. حکمت دعوت کے لیے بھی ضروری ہے، دنیا میں جینے کے لیے بھی ضروری ہے. ہر کام کے لیے حکمت ضروری ہے. حکمت کا مطلب وزڈم، پریکٹیکل وزڈم.